نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لي صدری ویسر لي امری واحلل عقدة من لسانی یفقهوا قولی رب زدنی علما اللهم فقهنا في الدین اللهم انی اسألک ایمانا لا یرتد ونعیما لا ينفد ومرافقة محمد صلی اللہ علیہ وسلم فی اعلی جنت الخلد آمین یا رب العالمین۔ محمد رسول اللہ والذین معه اشداء علی الکفار رحماء بینہم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من أثر السجود ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأه فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة وأجرا عظيما۔ انشاءاللہ آج ہم فتوحات کا ایک اور سلسلہ پڑھیں گے اور وہ ہے سیریا کی فتح، دمشق اور سوریہ جس کو کہا جاتا تھا۔ اور یہ ساری فتوحات کا سلسلہ جو ہے یہ ابو بکر رضی اللہ عنہ کے دور میں شروع ہو چکا ہوا تھا، اور یرموک جو ہے وہ بھی ہو چکی، اور ادھر اب دمشق کا جو فتح کا سلسلہ ہے یہ شروع ہوا۔ اور ابو عبیدہ بن جراح جو ہیں وہ تھے سپہ سالار، اور انہوں نے خط میں پوچھ بھیجا، مشورہ طلب کیا کہ مجھے اب کیا کرنا چاہیے، کیا مجھے دمشق کی طرف پیش قدمی کرنی چاہیے؟ تو عمر رضی اللہ عنہ نے جواب دیا کہ اے ابو عبیدہ، تم دمشق سے آغاز کرو، دشمن کے سامنے ڈٹ جاؤ، دمشق شام کا قلعہ اور رومیوں کا پایہ تخت ہے۔ تو اس طرح سے پھر مسلمان جو ہیں انہوں نے دماسکس یا دمشق کی طرف انہوں نے رخ کیا، اور یرموک کے بعد اسلامی لشکر کی تعداد 40,000 مجاہدین تک پہنچ چکی تھی، اور یہ بہت منظم ایک لشکر تھا، اور یرموک میں فتح حاصل کرنے کے بعد ان کی ہمت اور حوصلے بہت بلند ہو چکے تھے۔ انشاءاللہ ہم جب خالد بن ولید رضی اللہ عنہ اور ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ عنہ کے بارے میں پڑھیں گے تو اس وقت پھر ہم جنگ یرموک کو ذرا تھوڑا سا اور ڈیٹیل کے ساتھ بھی ڈسکس کریں گے، لیکن بہرحال اتنا آپ کو بتاتی چلوں کہ بہت سے جو اسکالرز ہیں وہ کہتے ہیں کہ گو کے سپہ سالار ابو عبیدہ بن جراح تھے، لیکن سارے کا سارا یرموک کے جو جنگ ہے اور اس کے سارے ٹیکٹکس جو ہیں وہ سب مارولز تھے۔ خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کا جو ایکیومن تھا اور جو ان کی ایک سمجھ بوجھ تھی، فہم تھا، یرموک کا میدان بھی انہوں نے ہی چوز کیا تھا، مسلمانوں کا لشکر کہیں اور پڑاؤ کیے ہوئے تھا۔ انہوں نے کہا تھا ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ عنہ سے کہ یہ چنیں، کیونکہ ادھر سے اس ڈائریکشن سے جب رومن فوجی آئیں گے تو ہم اس طرح ان کو پھنسائیں گے، اور فلاں جرنیل کو فلاں جگہ پہ کھڑا کریں، فلاں کو فلاں پہاڑ کی چوٹی پہ کھڑا کریں۔ اور اسی طرح ہوا کہ اس ڈائریکشن میں جب وہ رومن فوجی بھاگے، انہوں نے سمجھا کہ پہاڑ کی چوٹی خالی ہے، اور جب وہ وہاں پہنچے تو ادھر مسلمانوں کی فوج موجود تھی، اور زرار بن اسود موجود تھے جو کہ اپنا اپر گارمنٹ اتار کے لڑا کرتے تھے، اور وہ مشہوری ہو چکی ہوئی تھی کہ وہ سپاہی کہ جو اپنا اپر گارمنٹ اتار کے لڑتا ہے، اور پھر وہاں سے وہ گرے سارے،
وہاں سے اس پہاڑ کی چوٹی سے ایک ایک کر کے وہ سارے رومن فوجی جو ہیں وہ نیچے گرتے چلے گئے. وہ ان کے لیے ایک بہت ہی بھیانک خواب ثابت ہوا تھا. اب دمشق جو ہے یہ بھی تاریخی لحاظ سے ایک بڑا قدیم شہر تھا اور بہت وسیع اس کا رقبہ ہے، اور زمانہ قدیم سے ہی یہ بتوں کی عبادت کا مرکز بھی رہا ہے. اور جب یہاں پر کرسچینٹی آئی تو پھر جو بتوں کے عبادت گدھے تھے وہ سارے کے سارے کنیساؤں میں یا چرچز میں تبدیل کر دیے گئے تھے. اور پہاڑی اور ٹھوس زمین والا یہ علاقہ ہے، اور ندی نالے اور کھیت اس میں بہت سے تھے. پھر اس کی تجارت بھی بڑی فلرش کرتی تھی، اور باشندے اس کے عرب کرسچنز تھے. اور مسلمان اس شہر کو تجارتی لین دین کے حوالے سے شروع سے ہی جانتے تھے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور سے بھی جانتے تھے، اور یہاں تجارت کی غرض سے آیا بھی کرتے تھے. اور دفاعی نقطۂ نظر سے بھی بڑا مضبوط یہ شہر تھا. اس کے گرد ایک فصیل تھی، اور اس فصیل کے اندر بھی پھر پانی اور کیچڑ بنا کے نا اس کو بھر دیا گیا تھا کہ تاکہ اس کو عبور کرنا بہت مشکل ہو. یعنی فصیل کے باہر ایک خندق بنا کر اس کو پانی اور مٹی سے بھر دیا گیا تھا. اب یہ جو ساری دفاعی رکاوٹیں تھیں دمشق کے گرد، تو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ رومنز کے پاس بڑے عمدہ اور بڑے نادر انوکھے تجربے موجود تھے، اور جس کے تحت انہوں نے اپنے شہر کی بڑی اچھی بڑی منظم سیکیورٹی کر رکھی تھی. مسلمانوں نے دمشق کا محاصرہ کیا، اور مورخین لکھتے ہیں کہ یہ محاصرہ 70 دن تک جاری رہا، اور بڑا ہی سخت محاصرہ تھا. اس میں قلعوں کی فصیلیں توڑنے والا جو بھاری اسلحہ منجنیق کہلاتا ہے، توپ جس کو کہتے ہیں نا، اس کے اندر ایک وہ بڑا سا وہ گولا پتھر کا اس کے منہ کے اندر بھر کے اور پیچھے سے اس کو پریشر کر کے مارا جاتا تھا تو وہ گولا نکلتا تھا جا کے اور سیدھا لگتا تھا، چاہے انسانوں کو چاہے قلعوں کی دیواروں کو توڑ دیتا تھا. مارکے کی تیاری میں خالد بن ولید، عمرو بن العاص، ایاز بن غنم اور شرحبیل بن حسنہ رضی اللہ عنہم، یہ چاروں جرنیل جو ہیں ان کو ابو عبیدہ بن جراح نے ڈفرینٹ آرمیز کے اوپر ڈپلوائے کیا. اور پھر جو رومنز ہیں نا وہ یہ اپنی دانست میں یہ سمجھ رہے تھے کہ مسلمان زیادہ دیر تک شہر کا محاصرہ قائم نہیں رکھ سکیں گے، اور جو ہی شدید سردی کا موسم شروع ہوگا تو مسلمان محاصرہ ختم کرنے پر مجبور ہو جائیں گے. لیکن مجاہدین کا عالم یہ تھا کہ ان کو تو کسی اور چیز کی پرواہ ہی نہیں تھی، نہ سردی کی اور نہ ہی کسی محاصرے کے لمبا ہونے کی. اور پھر یہ ہے کہ مسلمانوں نے بہت ایک زبردست انتظام جو کر رکھا تھا، جو آج بھی انسان سوچتا ہے تو دنگ رہ جاتا ہے کہ پیچھے سے اب چھوٹے شہر جو ہیں وہ فتح ہوتے چلے آ رہے ہیں نا. دمشق سے پہلے بھی شام کے بہت سے شہر جو ہیں وہ فتح ہوئے ہیں، اور ان میں غوطہ جو ایک جگہ تھی وہاں کے چرچز اور وہاں کے بڑے بڑے محلات جو خالی ہوئے اور رومنز وہاں سے بھاگے، تو جنرل تھے ابو عبیدہ بن جراح، انہوں نے مجاہدین کے قیام اور آرام کے لیے ان کو وقف کر دیا تھا. تو ہر جو مجاہدین تھے نا ان کو کچھ عرصے کے بعد ان محلوں میں بھیج دیا جاتا تھا، اور پورا ہفتہ ان کو آرام کروایا جاتا تھا تاکہ وہ تازہ دم ہو کر تو دوبارہ اپنی باری پر واپس آ سکیں. اب یہ جو محاصرہ ہے یہ طویل تو ہوا، لیکن بہرحال مسلمانوں نے ہمت نہ ہاری، اور بالآخر ایک دن خالد بن ولید رضی اللہ عنہ نے مضبوط رسوں کے ساتھ سیڑھیاں بنائیں، گریں لگا لگا کے انہوں نے سیڑھیاں تیار کیں، اور ان سیڑھیوں کی مدد سے ان کو پھینکا اوپر، وہ کسی چیز سے اٹکیں اور پھر اس کے اوپر کلائم کرتے کرتے اوپر پہنچے، اور پھر پیچھے اپنے لوگوں کو کہا کہ جب تم نعرہ تکبیر سنو تو دروازے کے پاس آ جانا. اور اس طرح پھر وہ اس انتظار میں تھے کہ کس دن ہم یہ چڑھیں، کہ تاکہ اس دن ہم چڑھیں کہ جس دن رومن ذرا تھوڑے غافل ہوں. پھر ان کو اندر سے کسی نے آ کر بتایا کہ ایک جو جنرل ہے اس کے ہاں بیٹے کی ولادت ہوئی ہے، تو سارے کے سارے جو ہیں وہ اس کو سیلیبریٹ کرنے میں لگے ہوئے ہیں، تو آج کا دن آپ لوگوں کے لیے اچھا ہے کہ اگر آپ اندر آ جائیں. تو خالد بن ولید رضی اللہ عنہ نے
پہلے تو پانی میں تیر کر وہ ساری خندق عبور کی، اور اس کے بعد پھر وہ اپنا وہ رسیوں والی سیڑھی جو ہے اس کو پھینکا، اس کے اوپر چڑھے بہرحال، اور انہوں نے وہ فصیل جو ہے وہ عبور کر لی، اندر جا پہنچے، اور قلعے کا دروازہ جو ہے اس طرح کھلا. اور عموماً جو مورخین ہیں وہ کہتے ہیں کہ 13 ہجری میں دمشق فتح ہوا، بہرحال کچھ لوگ 14 ہجری بھی کہتے ہیں. اور ایک رائے کے مطابق ابو عبیدہ نے دمشق کا محاصرہ رجب، شعبان، رمضان اور شوال کے مہینوں میں جاری رکھا، اور ذوالقعدہ میں مصالحت کا معاملہ پیش آیا. اب یہ دو باتیں، ایک فتح اور ایک مصالحت، تو اس کے بارے میں بعض جو مورخین ہیں کلاسک، انہوں نے یہ لکھا ہے کہ ادھر خالد بن ولید رضی اللہ عنہ جب انٹر ہو گئے نا، اور ان کے ساتھی انٹر ہو گئے، تو وہ تو شہر کو فتح کرنے لگ گئے. ٹھیک ہے، وہ شہر کو فتح کرتے، لڑتے، قتل کرتے دشمن کو، وہ شہر کے مڈل تک پہنچ گئے. اور اس دوران میں جو اندر لوگ موجود تھے، خاص طور پر جو پریسٹ وغیرہ موجود تھے، انہوں نے یہ سمجھ کی، کیونکہ فتح اور صلح ان دونوں کے آگے سے پھر نتائج ڈفرینٹ نکلتے ہیں نا، فتح ہو تو اس کے پھر حکم اور لاگو ہوتے ہیں، صلح ہو تو حکم اور لاگو ہوتا ہے. تو انہوں نے کہا کہ ہم صلح کر لیتے ہیں. اور ہوا یہ تھا کہ وہ ظاہر ہے شہر کی فصیل تھی، بہت ہیوج تھی، تو اس کے ایک سائیڈ پر خالد بن ولید تھے، دوسری سائیڈ پر ابو عبیدہ بن جراح کو پتہ بھی نہیں تھا کہ خالد بن ولید شہر کے اندر چلے بھی گئے ہوئے ہیں. تو وہ ان لوگوں نے، ان کو پتہ تھا ابو عبیدہ جو ہیں رضی اللہ عنہ وہ دوسری سائیڈ پر ہیں، تو ان لوگوں نے وہ بھاگے ابو عبیدہ بن جراح کی طرف، اور ابو عبیدہ بن جراح کو صلح کی پیشکش کی، انہوں نے صلح کر لی. وہ ویسے بھی صلح جو تھے، اور اسلام کا مزاج بھی یہ ہے کہ اگر کوئی جزیہ دینے پر تیار ہو جاتا ہے یا مسلمان ہو جاتا ہے تو جنگ کے ہاتھ فوراً اٹھا لیے جاتے ہیں. تو بعض مورخین نے یہ لکھا ہے کہ اسی طرح ہوا کہ ادھر سے خالد رضی اللہ عنہ فتح کرتے آ رہے تھے، ادھر سے ابو عبیدہ بن جراح ان کے ساتھ چلتے آ رہے تھے، اور ان دا مڈل آف دا سٹی ان کی آپس میں ملاقات ہوئی تھی. اور پھر باقاعدہ اس پر ڈیبیٹ ہوئی کہ اب ہم اس کو فتح گنیں یا ہم اس کو صلح گنیں. تو اس لیے پھر آدھے شہر کو مفتوح گنا گیا تھا اور آدھے کو صلح کے نتیجے میں ہاتھ آیا ہوا گنا گیا تھا، اور دونوں کے جو احکامات ہیں وہ فرق ان کے اوپر لاگو کیے گئے تھے. اس طرح سے دمشق فتح ہوا. دمشق کے بعد پھر اور دیگر جو شہر ہیں شام کے وہ فتح ہوئے. فہل کا مارکہ ہوا، اس میں بھی یہ تمام صحابہ کرام ہی موجود تھے. مارکہ ہمس ہوا، اور ہمس فتح ہونے کے بعد ابو عبیدہ رضی اللہ عنہ نے فتح کی خوشخبری اور مال غنیمت کا خمس عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کے ذریعے سے عمر رضی اللہ عنہ کی خدمت میں مدینہ ارسال فرمایا. ابو عبیدہ رضی اللہ عنہ نے ہمس میں ایک عظیم الشان لشکر جرار ٹھہرایا. بلال رضی اللہ عنہ اور مقداد رضی اللہ عنہ جیسے جلیل القدر صحابہ کو لشکر کی کمان سونپ دی. پھر مارکہ کنسرین ہوا سن 15 ہجری میں. خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ نے ان کا مقابلہ کیا اور رومیوں کا تعقب کیا، یہاں تک کہ رومی قلعہ بند ہو گئے. اس موقع پر خالد بن ولید رضی اللہ عنہ نے اپنا وہ مشہور زمانہ ایک وہ فرمان ہے جو ارشاد فرمایا تھا، انکم لو کنتم فی الصحاب لحملنا اللہ الیکم او لانزلکم اللہ الینا. اے رومیوں، اگر تم بادلوں میں بھی چھپ جاؤ تو اللہ تعالیٰ ہمارے لیے وہاں پہنچنے کے راستے بھی مہیا فرما دے گا، یا پھر اللہ تمہیں بادلوں سے اتار کر ہمارے پاس لے آئے گا. بہرحال محاصرہ بدستور جاری رہا یہاں تک کہ مسلمانوں کو فتح نصیب ہوئی. اور عمر رضی اللہ عنہ کو جب خالد رضی اللہ عنہ کے اس کردار کا اور اس جملے کا علم ہوا تو انہوں نے ارشاد فرمایا تھا کہ اللہ ابو بکر پر رحمت نازل فرمائے، وہ مجھ سے زیادہ مردم شناس تھے. اللہ کی قسم میں نے کسی تہمت یا شک کی بنا پر خالد کو معزول نہیں کیا، میں تو صرف اس بات سے ڈرا کہ کہیں لوگ خالد پر بھروسہ ہی نہ کرنے لگیں. پھر اسی طرح سے قیصاریہ کا معرکہ ہوا سن 15 ہجری میں، اور اس میں معاویہ بن ابی سفیان رضی اللہ عنہما کو عمر رضی اللہ عنہ نے آگے پیش قدمی کا حکم دیا اور انہیں خط میں لکھا کہ اے معاویہ، تم قیصاریہ کی طرف پیش قدمی کرو، اللہ سے مدد طلب کرو اور کثرت سے لا حول ولا قوۃ الا باللہ العلی العظیم پڑھتے رہو. اور معاویہ رضی اللہ عنہ نے فتح کیا شہر کو،
اور فتح کی خوشخبری اور مال غنیمت کا خمس عمر رضی اللہ عنہ کی خدمت میں مدینہ ارسال فرمایا۔ پھر القدس فتح ہوتا ہے، جیروزلم، اور یہ ہے سن 16 ہجری۔ اور رومنز کی طرف سے جو فلسطین کا، کیونکہ رومنز ہی تھے نا یہاں پر بھی، اب آپ کو پتہ ہے نا کہ روم کا جو بادشاہ ہرقل تھا، اس وقت بھی وہ ہرقل موجود ہے، ٹھیک ہے، اس وقت بھی وہ ہرقل موجود ہے، اور اس نے جو حکمران یہاں پہ اپنے لگائے ہوئے تھے یا جن کو ایک اقتدار آگے دیا ہوا تھا، اتھارٹی دی ہوئی تھی، وہ کرسچنز تھے اور عموماً وہ پریسٹ ہوا کرتے تھے، اور اس کو ارتبون کہا جاتا تھا، جو ان کا روحانی قائد بھی ہوتا تھا اور رومنز کے وہ زیر اثر ہی ہوتا تھا، انہی کا وہ حکم مانتا تھا۔ اب ان کا ایک بہت ہی جو کوئی سمجھدار معاملہ فہم انسان ہوتا تھا نا، اس کو یہ لوگ لگایا کرتے تھے، اور القدس میں خاص طور پر ایک بہت ہی سمجھدار انسان جو ہے نا وہ لگا ہوا تھا، سیفرونیس کے نام سے، اور اس کو یہ تھا کہ وہ، بلکہ بعض مورخین نے یہ لکھا ہے کہ وہ تو شہر کی جو چابیاں ہیں وہ دینا چاہتا تھا مسلمانوں کو، کیونکہ جیوز کے ساتھ ان کے بہت برے تعلقات چلے آ رہے تھے، اور جیوز کا جو ان کے ساتھ سلوک بھی تھا وہ بہت ہی خراب رہا تھا۔ تو یہاں پر کمانڈر تھے عمرو بن العاص رضی اللہ عنہ، اور انہوں نے حضرت عمر کو مفصل حالات لکھ بھیجے اور ان سے فلسطین کی مہم کے بارے میں حکم اور ہدایات طلب کیں۔ تو اس موقع پر عمر رضی اللہ عنہ نے عمرو بن العاص کی تعریف میں یہ مشہور قول ارشاد فرمایا تھا، ہم نے رومی ارتبون کے مقابلے میں عربی ارتبون مقرر کر دیا ہے، اب دیکھو فتح کس کا مقدر ہوتی ہے۔ بہرحال عمرو بن العاص رضی اللہ عنہ ایک انتہائی سمجھدار، معاملہ فہم اور ذہین جنرل تھے، اور ان کی قیادت میں مسلمانوں نے ایلیا کے گرد گھیرا ڈال لیا۔ ایلیا ہی وہ جگہ ہے جہاں پر ہرقل کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا خط ملا تھا صلح حدیبیہ کے بعد، اور اس نے کہا تھا کہ اگر یہ وہی نبی ہیں تو یہ عنقریب اس جگہ کو جو ہے وہ فتح کر لیں گے، یہ جو میرے 2 قدموں کے نیچے ہے، اور وہی اب ہونے جا رہا ہے۔ اب یہ جو محاصرہ ہے ایلیا کا، یہ 4 مہینے جاری رہا، اور روزانہ بڑی سخت جنگ ہوا کرتی تھی۔ مسلمان لڑائی کے ساتھ ساتھ بارش، برف باری اور انتہائی شدید سردی کا بھی مقابلہ کر رہے تھے، حالانکہ عادی بھی نہیں تھے اس سرد موسم کے۔ آخر کار رومی اس محاصرے سے تنگ آ گئے، اور سیفرونیس نے اس محاصرے کو توڑنے کی ایک آخری کوشش کی۔ عمرو بن العاص کو لکھا کہ وہ اس بے فائدہ محاصرے کو ختم کر دے، کیونکہ مسلمان اس شہر کو فتح نہیں کر سکیں گے، لیکن عمرو بن العاص نے ظاہر ہے کہ اس کی بات نہیں مانی، اور ساری جو گفتگو ارتبون نے کی تھی نا کہ تم لوگ یہ محاصرہ چھوڑ دو، اور یعنی اور کچھ حقارت امیز باتیں بھی ابتدا میں اس نے کی تھیں، تو عمرو بن العاص رضی اللہ عنہ نے جواب میں اس کو خط میں لکھا تھا کہ انشاءاللہ میں ہی ان شہروں کو فتح کروں گا، اور وہ بے ساختہ طنزیہ ہنس پڑا تھا اس وقت ابھی نا، یہ جو رومن ارتبون تھا۔ پھر عمرو بن العاص نے یہ ساری آپس کی جو گفتگو تھی یہ عمر رضی اللہ عنہ کو لکھ بھیجی۔ عمر رضی اللہ عنہ نے فوراً اپنے وہاں پہ مدینہ میں صحابہ کے ساتھ مشورہ کیا، اور پھر نتیجہ یہ اس کا نکلا کہ خود ایک فوجی دستہ لے کر آپ رضی اللہ عنہ شام پہنچ گئے۔ مدینہ میں علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ کو اپنا نائب مقرر کیا، اور خود جابیہ میں پڑاؤ ڈالا، اور اہل ایلیا عمر رضی اللہ عنہ کی خدمت میں آ گئے اور جزیہ ادا کرنے کی شرط پر صلح کر لی، اور اس طرح قدس شہر جو ہے یہ فتح ہو گیا۔ اور جو ایک ٹریٹی سائن ہوئی تھی، جو عہد نامہ سائن ہوا تھا کہ ایلیا کے جو لوگ ہیں وہ جزیہ ادا کرتے رہیں گے، اور اللہ تعالیٰ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور خلفائے راشدین اور تمام اہل ایمان کی طرف سے ان ریٹرن ان کو مکمل ایک ضمانت امن اور ذمہ دے دیا گیا۔ اور یہ جو دستاویز ہے اس کے اوپر دستخط کیے خالد بن ولید، عمرو بن العاص، عبد الرحمن بن عوف اور معاویہ بن ابو سفیان نے، اور اس معاہدے کی جو عبارت ہے اور اس کا ایک عکس جو ہے وہ آج بھی موجود ہے، اور اس عبارت کو بھی بہت غور سے پڑھا گیا ہے، اور اس میں بہت نادر اسباق ملتے ہیں، اور بہرحال وہ ایک لمبی اور ڈیٹیلز ہیں۔ پھر اسی دوران میں معاذ بن جبل جو ہیں
ان کو ابو عبیدہ رضی اللہ عنہ نے سفیر بنا کر بھیجا تھا مذاکرات کے لیے رومنز کی طرف. تو رومنز نے معاذ بن جبل کو ڈرانے اور انہیں امپریس کرنے کے لیے انہیں نشہ آور کوئی چیز پلانے کی تیاری کر لی اور دربار کو بڑا زیب و زینت کے ساتھ آراستہ کیا. بڑے اپنے خطرناک ہتھیاروں کی نمائش کی اور زمین پر قیمتی قالین بچھائے اور آنکھوں کو خیرہ کرنے والے گاؤ تکیے سجا دیے. یعنی پوری اپنی شو آف ویلتھ جو ہے وہ کی. تو جب وہ پہنچے معاذ بن جبل تو انہوں نے تو اپنے گھوڑے کی باگ بھی ان کو پکڑنے نہ دی اور ان قالینوں پر بیٹھنے سے بھی انکار فرما دیا اور کہا کہ میں اللہ تعالیٰ کے بندوں میں سے ایک عاجز بندہ ہوں، اس کے بچھائے ہوئے بچھونے پر بیٹھتا ہوں، اللہ تعالیٰ کے مال میں سے اپنے بھائیوں پر خود کو ترجیح نہیں دیتا ہوں. اور پھر معاذ رضی اللہ عنہ اور رومیوں کے درمیان گفتگو ہوئی اور انہوں نے اسلام کے بارے میں سوال کیے اور معاذ رضی اللہ عنہ نے تسلی بخش جو جوابات دیے وہ بھی ہسٹری میں ریکارڈڈ ہیں. لیکن بہرحال معاذ رضی اللہ عنہ خود تو مروب نہ ہوئے لیکن دشمن کو مروب کر کے اٹھے. پھر ہمیں ایک اور کردار ملتا ہے. اب یہ بٹس اینڈ پیسز ہیں جو ان سارے اس کے دوران ہوتے رہے ہیں، سیریا کی جو فتح ہے نا اس کے دوران. ام حکیم آپ کو یاد ہوگا یہ کن کی وائف تھیں؟ اکرمہ بن ابو جہل کی. یہ وہ ہیں جو اکرمہ رضی اللہ عنہ کے لیے امان لے کر اور پھر ان کو ڈھونڈنے نکلی تھیں جب وہ ایک کشتی میں سوار ہو کے نکل گئے ہوئے تھے. اور اکرمہ جو ہیں وہ یرموک میں شہید ہو چکے ہیں اب، ٹھیک ہے. اور انہوں نے عدت گزاری وہیں انہی میدان جنگ میں آپ کو پہلے بھی بتایا نا کہ یہ سب کچھ بھی ہو رہا تھا، نکاح بھی ہو رہے تھے، عدتیں بھی کٹ رہی تھیں. اور پھر خالد بن سعید رضی اللہ عنہ نے اور ان کو نکاح کا پیغام بھیجا اور ساتھ ہی یزید بن ابی سفیان نے بھی بھیجا. تو انہوں نے خالد بن سعید کا پیغام نکاح جو ہے وہ قبول کر لیا، ان سے نکاح کیا، ان کے ساتھ اپنی شب زفاف گزاری اور اگلے دن خالد بن سعید میدان جنگ میں شہید ہو گئے. اور اسی دن ان کے ابھی کپڑوں پر خوشبوئیں لگی ہوئی تھیں ان کی شادی کی، اور جس خیمے میں انہوں نے اپنے شوہر کے ساتھ خالد بن سعید کے ساتھ جو شب زفاف گزاری تھی اسی خیمے کا ڈنڈا اکھاڑ کے انہوں نے 7 رومی قتل کیے ام حکیم نے. ان لوگوں کی ہم امتیں ہیں، ان لوگوں کی جو یہ سارا ذکر خیر ہے یہ ہمارے لیے اس لیے یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے ریکارڈ کر کے رکھ دیا ہے کہ تاکہ ہم کچھ تو حاصل کریں. ان جیسے نہ بنے تو ان سے زمین آسمان کے ڈفرنس پر تو نہ ہونا کم از کم، کہ ہم کہیں کہ وہ لوگ ہی اور تھے اور ان کا ٹینجنٹ ہی فرق تھا. راستہ تو وہی رکھنا چاہیے نا، کم از کم کسی دن کوئی ڈسٹینس کم ہو جائے ہمارا اور ان کا. لیکن ہمارے تو طریقے زندگی کے ہی بالکل فرق ہو چکے ہیں، ہماری ترجیحات ہی تبدیل ہو چکی ہیں. سن 15 ہجری میں شاہ روم ہرقل جو ہے یہ فرار ہو گیا، شام چھوڑ کر اپنے رومی علاقوں میں داخل ہو گیا، اور ایک اور قول کے مطابق یہ سن 16 ہجری میں ہوا تھا. اور ہرقل کے بارے میں آتا ہے کہ جب بھی وہ بیت المقدس کی زیارت کے لیے آتا تھا تو واپسی پر کہتا تھا کہ اے ارض سوریہ تجھ پر سلامتی ہو، الوداعی سلام ہو، مگر میں ابھی تک تجھ سے سیر نہیں ہوا، میں دوبارہ آؤں گا. یعنی اس کو بہت زیادہ پسند تھا سیریا. اور جب یہ سب پسپا ہو گیا اور مسلمانوں نے دمشق فتح کر لیا، القدس فتح ہو گیا، یہ بھاگنے لگا تو ایک ٹیلے پر کھڑا ہو کے نا تو کہتا ہے اے سوریہ تجھ پر سلامتی ہو، آج کے بعد اب تجھ سے ملاقات نہ ہوگی. تو بہت ہی دل گرفتہ ہو کر یہ قسطنطنیہ آیا، ٹھیک ہے، جس کو آج ہم استنبول کہتے ہیں. اور وہاں ٹھہر کر اس نے دوبارہ سے اپنی فوجیں منظم کرنی شروع کر دیں، ہار نہیں مانی پھر بھی اس نے. تو اس کے ساتھ ایک مسلمان قیدی تھا، تو ہرقل نے اس قیدی سے کہا کہ مجھے اپنی قوم کے بارے میں ذرا تفصیلاً آگاہ کرو. تو قیدی نے کہا کہ میں ایسی تفصیل بتاتا ہوں تمہیں کہ جیسے میں آنکھوں سے دیکھ رہا ہوں. اب قیدی کا بھی کردار جو ہے نا بڑا زبردست ہے کہ اس طرح روب ڈال رہے ہیں وہ ہرقل کے اوپر مسلمانوں کا ایک وہ بتا کر شب و روز کہ یہ لوگ دن کے وقت گھوڑوں پر سوار ہوتے ہیں، رات کو عبادت گزار ہوتے ہیں، بلا قیمت کسی کا حق نہیں کھاتے، وہ گھروں میں سلام کر کے داخل ہوتے ہیں، جو ان سے جنگ کرے اس کے خلاف ڈٹ جاتے ہیں، اتنے جذبے سے لڑتے ہیں کہ فتح ان کے قدم چومتی ہے. ہرقل نے
جب یہ تفصیل سنی تو کہنے لگا اگر تو سچ کہتا ہے تو یہ لوگ عنقریب میرے اس علاقے کو بھی فتح کر لیں گے. اور اس کو پتہ تھا، وہ خط پڑھ چکا ہوا تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا. لیکن آپ دیکھیں ہرقل پر بڑی حیرت ہوتی ہے، ہرقل پہ بہت حیرت ہوتی ہے. اتنا اس کو پتہ تھا، اتنا کلیئر کٹ اس کو پتہ تھا، وہ پرانی کتابوں کا عالم تھا، لیکن ہدایت نہیں آئی اس کو، کیونکہ وہ یہ جو دنیاوی بادشاہت ہے نا، اس سے بیونڈ وہ دیکھ ہی نہیں سکا، اس سے اوپر اٹھ کے وہ دیکھ ہی نہیں سکا کہ اس سے آگے مجھے اور کیا کیا مل سکتا ہے. پھر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب شام روانہ ہوئے تو وہ گدھے پر سوار تھے. جب تشریف لائے ہیں نا تو گدھے پر سوار تھے، اور گدھے پر اس طرح سوار تھے کہ دونوں ٹانگیں ایک طرف تھیں. یہ مزید ایک عاجزی کا ہے نا باڈی پوسچر. تو ابو عبیدہ رضی اللہ عنہ نے آگے بڑھ کر استقبال کیا اور عرض کی کہ اے امیر المومنین، اب وقت آ گیا ہے کہ بڑے بڑے سردار آپ سے ملاقات کے لیے آئیں گے. تو عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا بلا شبہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں اسلام کے باعث عزت سے نوازا ہے. اگر تم نے اسلام کے علاوہ کہیں اور عزت تلاش کی تو اللہ تعالیٰ تمہیں رسوا کر دے گا، یعنی میں جیسے ہوں نا مجھے ویسے ہی تم رہنے دو. پھر حضرت عمر جب شام تشریف لائے تو ابو عبیدہ سے فرمایا کہ ہمیں اپنے گھر لے چلو. تو ابو عبیدہ نے عرض کی کہ آپ میرے گھر میں کیا کریں گے؟ آپ صرف مجھ پر اپنی آنکھوں سے آنسو بہانا چاہتے ہیں؟ تو عمر رضی اللہ عنہ ابو عبیدہ کے گھر میں داخل ہوئے تو وہاں کچھ نہیں تھا. اتنے مال غنیمت آنے کے بعد وہ کدھر گئے؟ سارے دے دیے. ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ عنہ کے بارے میں خاص طور پر آتا ہے کہ ان کو بالکل ہی دنیا سے کوئی وہ نہیں تھا. یرموک میں بھی نا آتا ہے کہ انہوں نے ایک ان کے بڑے جنرل کو قتل کیا میدان میں، اور جب وہ یہ جو ڈوئل ہوتا ہے نا، ایک طرف سے ایک آتا ہے اور ایک طرف سے ابو عبیدہ بن جراح گئے، قتل کر کے اس کی سونے کی زریں اور پتہ نہیں کیا کہ ان کے بڑے قیمتی آرمرز ہوتے تھے. اور ظاہر ہے وہ جائز بھی تھا اور حق بھی تھا، جو قتل کرتا تھا اس کا حق ہوتا تھا کہ اس کی ہر چیز وہ اٹھا لائے. ابو عبیدہ بن جراح اس کی ہر چیز وہیں چھوڑ کر واپس آ جاتے تھے. تو عمر رضی اللہ عنہ نے پوچھا کہ تمہارا سامان کدھر ہے؟ مجھے تو یہاں صرف گھوڑے کی زین، ایک پیالہ اور ایک پرانا مشکیزہ نظر آ رہا ہے، جبکہ تم اس علاقے کے گورنر ہو. کیا تمہارے پاس کھانا ہے؟ تو ابو عبیدہ گھر میں موجود ایک ٹوکری کی طرف بڑھے، وہاں سے روٹی کے چند ٹکڑے نکال لائے، اور یہ منظر دیکھ کر عمر رضی اللہ عنہ رو پڑے. ابو عبیدہ رضی اللہ عنہ نے کہا میں نے آپ سے یہی عرض کیا تھا کہ آپ صرف مجھ پر رونا چاہتے ہیں. اے امیر المومنین، آپ کو آرام کے لیے تھوڑی سی جگہ کی ضرورت ہونی چاہیے، یعنی صرف اتنی تو چاہیے، اور کیا چاہیے ہمیں؟ عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا اے ابو عبیدہ، تیرے علاوہ اس دنیا نے ہم سب کو بدل ڈالا. حالانکہ عمر کو خود بھی نہیں بدلا تھا، عمر رضی اللہ عنہ کو خود بھی نہیں بدلا تھا، لیکن اس کے باوجود عمر رضی اللہ عنہ ابو عبیدہ بن جراح کے بارے میں یہ بات فرما رہے ہیں. پھر عمر رضی اللہ عنہ مسجد اقصیٰ میں نماز ادا کرتے ہیں. عبید بن آدم روایت کرتے ہیں کہ میں نے عمر بن خطاب کی زبان سے سنا، وہ کعب احبار سے فرما رہے تھے کہ بتاؤ میں کس جگہ نماز پڑھوں، یعنی بیت المقدس میں. تو کعب نے عرض کیا کہ اگر آپ مجھ سے مشورہ لینا چاہتے ہیں تو صخرہ کے پیچھے نماز ادا کیجیے، اس طرح کہ سارا بیت المقدس آپ کے سامنے ہوگا. تو عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا تم نے تو یہودیت سے مشابہت والی بات کہہ دی. کعب احبار جو ہیں یہودی عالم سے مسلمان ہوئے تھے نا. پھر انہوں نے کہا کہ میں تو وہاں نماز پڑھوں گا جہاں اللہ کے رسول نے نماز پڑھی. پھر قبلہ کی طرف بڑھے اور نماز ادا کی. پھر صخرہ کے پاس آئے، اپنی چادر بچھائی اور اس میں وہاں پر موجود کوڑا کرکٹ جمع کیا. اس وقت جو ہے نا کوئی بہت صفائی اور وہ چیزیں نہیں تھیں. پھر لوگوں نے بھی عمر رضی اللہ عنہ کے اتباع میں ایسا ہی کیا. تو امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ مسجد اقصیٰ ساری مسجد کا نام ہے. بعض لوگ مسجد اقصیٰ صرف اس حصے کو سمجھتے ہیں جسے عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے نماز ادا کرنے کے لیے منتخب کیا تھا. یہ بھی واضح رہے کہ عمر رضی اللہ عنہ کے تعمیر کردہ حصے میں نماز پڑھنا افضل ہے. عمر بن خطاب نے جب بیت المقدس فتح فرمایا تو صخرہ میں ڈھیر سارا کوڑا کرکٹ پڑا ہوا تھا، کیونکہ عیسائی صخرہ کی اہانت کرتے ہوئے وہاں کوڑا کرکٹ پھینکتے تھے، جبکہ یہودی اسے اپنا قبلہ تصور کرتے تھے. تو عمر رضی اللہ عنہ نے اس کوڑے کو صاف کرنے کا حکم دیا. پھر اس کے بعد الجزیرہ فتح ہوا سن 17 ہجری میں، اور پھر عمرو ابن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عمر رضی اللہ عنہ سے کہا کہ آپ مجھے کچھ مجاہدین دیں اور کچھ مجھے وقت دیں، میں آپ کو ایجپٹ فتح کر کے دیتا ہوں، مصر فتح کر کے دیتا ہوں. تو مصر بھی جو ہے بہت ہی زرخیز علاقہ تھا،
اور پورا جو رومن جو کیپٹل قسطنطنیہ تھا نا، اس کو ساری غذا خوراک بھی جو ہے یہ مصر سے جایا کرتی تھی. تو اب مصر کی جو فتح ہے اس کا سہرا اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے عمرو بن العاص کے سر باندھا، اور عمرو بن العاص رضی اللہ عنہ ان تمام اسباب پر گہری نظر رکھتے تھے جو کہ مصر میں موجود تھے، اور جس طرح سے ان کو ضرورت تھی مصر کو فتح کرنے کی، تو وہ بھی ان کے ذہن میں کئی پلانز جو ہیں وہ موجود تھے. بہرحال جتنا سمپل انہوں نے سمجھا تھا اتنا سمپل نہ ہوا، کچھ مہینے نہ لگے بلکہ 2 سال لگ گئے. اور جب 2 سال لگ گئے تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نا ایک انتہائی، آپ کو پتہ ہے نا، محتاط طبیعت کے تھے. اپنی فوجوں کو وہ کسی صورت بھی اس میں نہیں ڈالنا چاہتے تھے، خطرے میں نہیں ڈالنا چاہتے ہوتے تھے. تو عمر رضی اللہ عنہ نے عمرو بن العاص کو خط لکھا کہ یو شوڈ ہری اپ ناؤ. اور پھر اس دوران میں کچھ جو مارکے ہوتے رہے، تو اس میں ایک جو مارکہ ہوا اس میں یہ ہوا کہ اب مکوکس ہے وہاں پر بادشاہ، اور یہ وہی مکوکس ہے جس کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صلح حدیبیہ کے بعد خط لکھا، اور اس نے کس کو بھیجا تھا؟ ماریا قبطیہ سیرین. اور وہ ایک خچر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جو پاس رہا وہ بھی مکوکس نے بھیجا تھا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ اس خبیث نے اپنی سلطنت بچا لی ہے. یعنی اس نے وہ خسرو ایران کے کسرا والا سلوک نہیں کیا نا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نامہ مبارک کے ساتھ. وہی مکوکس جو ہے وہ ابھی یہاں پر موجود ہے. اس کی بیٹی اس شہر میں آئی ہوئی تھی جس کو مسلمان فتح کر چکے ہوئے تھے، اور وہ اپنے سارے گرینڈر کے ساتھ، اپنے سارے اسپلینڈر کے ساتھ، اپنے ہیرے جواہرات، اپنی پوشاکیں، اپنا سارا انٹراج، اپنے لونڈیاں غلام اس کے ساتھ تھے، اور وہ پکڑی گئی. مسلمانوں نے اس کو پکڑ لیا اور عمرو بن العاص کے پاس لے آئے. اور وہ وہاں آئی کیا کرنے تھی؟ وہ بھاگی تھی کیونکہ ہرقل یا خود یا اپنے بیٹے کی اس سے شادی کرنا چاہتا تھا، اور اس شادی سے بھاگ کر، کیونکہ وہ نہیں کرنا چاہتی تھی، تو وہ اس طرف کو نکل آئی تھی. مسلمانوں نے اس کو پکڑ لیا اسی سارے گرینڈر کے ساتھ. ارمانوسا اس کا نام آتا ہے. تو عمرو بن العاص رضی اللہ عنہ نے صحابہ کو جمع کیا اور فرمایا کہ کیا حل جزاء الاحسان الا الاحسان، یہ اللہ کا فرمان نہیں ہے. اور پھر انہوں نے کہا کہ مکوکس نے ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک تحفہ ارسال کیا تھا، تو میری خواہش ہے کہ ہم بھی اس کے عوض اس کی بیٹی اور ساری خادمائیں اور سارا جو کچھ بھی اس کے تعلق دار اس وقت ساتھ ہیں ان کو مکوکس کی طرف واپس بھیج دیں. تو سب نے عمرو بن العاص رضی اللہ عنہ کی رائے سے اتفاق کیا، اور ارمانوسا کو نہایت عزت و احترام اور اس کے جواہرات اور لونڈیوں اور غلاموں سمیت اس کے باپ کے پاس واپس بھیج دیا گیا. اور کہتے ہیں کہ اس کی خادمہ نے کہا تھا کہ اے میری شہزادی، عرب تو ہمیں چاروں طرف سے گھیرے ہوئے ہیں. تو اس نے کہا تھا میں اپنی جان اور آبرو کو اپنے باپ کے محل سے کہیں زیادہ کسی عربی کے خیمے میں محفوظ سمجھتی ہوں. مجھے ایوان ریڈلی کا خیال آ گیا، ان دا ہینڈز آف طالبان والی. اور ارمانوسا جب صحیح سلامت اپنے باپ کے پاس پہنچی تو وہ مسلمانوں کے حسن سلوک سے نہایت متاثر ہوا اور اپنی بیٹی کو محفوظ و مامون پا کر بڑا خوش ہوا. پھر مسلمانوں نے الیگزینڈریا کی طرف پیش قدمی کی، اسکندریہ. ٹھیک ہے، اب اس سے پہلے جو شہر ہیں چھوٹے وہ فتح ہو چکے ہیں. سکندریہ جو ہے اس کی فتح سب سے بڑی فتح تھی، اور یہ پیچھے اس کے دریائے نیل تھا، یہ نیل کے اوپر آباد یہ شہر تھا. اور یہاں بھی محاصرہ طول پکڑا. یہاں عمر رضی اللہ عنہ نے پھر عمرو بن العاص کو خط بھیجا تھا کہ اب تمہیں 2 سال ہو گئے ہیں. اور آپ سوچیں ان لوگوں کی بھی جو ایک استقامت تھی کہ 2 سال سے وہ پھر رہے ہیں، 2 سال سے وہ جنگی حالت میں ہیں. اور عمر رضی اللہ عنہ کی پریشانی جو ہے وہ بھی بالکل جینوئن تھی. اور عمر رضی اللہ عنہ نے عمرو بن العاص کو جو خط لکھا نا اس میں تھا کہ تمہیں مصر کی فتح کرنے میں دیر ہو گئی ہے اور میں تمہاری دیر سے پریشان ہو گیا ہوں. 2 سال ہو گئے ہیں، تم رومیوں سے برسر پیکار ہو لیکن کوئی خاطر خواہ نتائج نکلے نہیں ہیں.
اس کی وجہ یہ ہے کہ تم جدید حالات سے متاثر ہو گئے ہو یا رومیوں کی طرح دنیا سے محبت کرنے لگے ہو۔ تو بلا شبہ اللہ تعالیٰ قوموں کی ان کی نیتوں کے مطابق مدد فرماتا ہے۔ کہ کیوں نہیں مدد آ رہی؟ کیونکہ تمہارے اندر کو مسئلہ ہو گیا ہے۔ سبحان اللہ۔ اور پھر انہوں نے فرمایا کہ میں تمہاری طرف 4 مجاہدین بھیج رہا ہوں، زبیر رضی اللہ عنہ، زبیر بن عوام اور ان کے رفقا کو، اور میں نے تمہیں بتایا تھا، یعنی میں نے بھیجے تھے، میں تمہاری طرف 4 مجاہد بھیج چکا ہوں، زبیر رضی اللہ عنہ اور ان کے رفقا، اور میں نے تمہیں بتایا تھا کہ ان میں سے ہر ایک 1000 نفری پر بھاری ہے۔ اور یہ آپ دیکھیں تھرو آؤٹ چلتا چلا آ رہا ہے۔ ابو بکر رضی اللہ عنہ کو کمک مانگی گئی، ایک ان کو بھیج دیا، قعقاع کو بھیج دیا، اور فرمایا یہ 1000 کے جتنا ہے۔ یہاں پر بھی 4 لوگ بھیجے ہیں، تو جو کوانٹٹی اور کوالٹی کا فرق ہے نا، وہ عمر رضی اللہ عنہ، ابو بکر رضی اللہ عنہ وہ خیال میں رکھتے تھے۔ اور یعنی یہ جو مجاہدین تھے نا، یہ اتنا جذبہ اپنے باقی کے لوگوں میں پیدا کر لیا کرتے تھے، اتنا موٹیویٹ کر لیا کرتے تھے، اور کچھ پھر یہ برکت بھی ہوتی تھی ان کی۔ خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کا بھی آتا ہے کہ وہ کہتے ہوتے تھے کہ میرے ساتھ کوئی اکابر صحابہ میں سے رہے، کہ یہ جو بابرکت ہستیاں ہیں ان کی موجودگی بھی ہمارے لیے بہت فائدہ مند ہے۔ تو ان کو استعمال کرو اور اپنے لوگوں کو صبر کرنے اور نیت خالص کرنے کا درس دو۔ میرے بھیجے ہوئے 4 اشخاص کو آگے رکھو اور دشمن پر یکبارگی حملہ کرو۔ جمعے کے دن زوال کا وقت حملے کے لیے مقرر کرو، کیونکہ یہ وہ وقت ہے کہ جس وقت دعائیں قبول ہو رہی ہوتی ہیں۔ تزکیہ بھی جاری ہے، اور اللہ کی عبادت اور اللہ کا ذکر، اور ساتھ ساتھ ایسی وشس لڑائیاں جو ہیں ان کے حکم بھی دیے جا رہے ہیں۔ سبحان اللہ۔ بہرحال عمرو ابن العاص کو جب یہ خط ملا تو انہوں نے بالکل ویسا ہی کیا، اور لوگوں کو حکم دیا وضو کریں اور 2 رکعت نفل پڑھیں اور اللہ سے مدد طلب کریں، اور پھر اللہ تعالیٰ نے فتح جو ہے وہ عنایت فرمائی۔ اور بعض لوگوں کا خیال ہے کہ 9 مہینے تک سکندریہ کا محاصرہ جاری رہا تھا، اور سن 20 ہجری محرم کی ابتدائی تاریخوں میں یہ شہر فتح ہوا۔ اب عمرو ابن العاص کا دل تھا کہ وہ سکندریہ کو کیپٹل بنا لے مصر کا، لیکن عمر رضی اللہ عنہ نے منع کر دیا تھا، اور اس کی وجہ یہ تھی کہ وہ نیل کے اوپر شہر تھا، اور جو دریا کے اوپر جو شہر ہوتا ہے، جو پورٹ ہوتی ہے، وہ تو سیف نہیں ہوتی، اور اس پر تو دشمن کسی بھی وقت، ایک پورا راستہ ہے جو کھلا ہے دشمن کے حملے کا، تو لہٰذا پھر یہاں کی بجائے فسطاط شہر جو مسلمانوں نے خود آباد کیا تھا، اور فسطاط اصل میں خیموں کو کہتے ہیں نا، تو خیمے 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 بنا کے وہ پورا جو ایک شہر آباد ہوتا تھا فوج کے پڑاؤ کا، وہ فسطاط کہلایا۔ اور وہ فسطاط جو ہے وہ اب وہ ہے جس کو ہم قاہرہ کہتے ہیں، کائرو، تو وہ آج بھی کیپٹل ہے مصر کا۔ پھر اس کے بعد طرابلس یعنی ٹرپلی لیبیا یہ فتح ہوئے۔ یہاں پر اب تھوڑی سی ہم جو اس دوران کچھ واقعات ہوئے ہیں ان کو دیکھ لیتے ہیں، کہ مکوکس جو ہے اس کے پاس عبادہ بن صامت رضی اللہ عنہ بحیثیت سفیر بھیجے گئے۔ عبادہ بن صامت جو ہے نا، وہ تقریباً 7.5 فٹ لمبے تھے اور سیاہ فام تھے۔ تو مکوکس جو ہے نا، وہ ان کو دیکھ کر ڈر گیا۔ سبحان اللہ۔ مکوکس ان کو دیکھ کر ڈر گیا اور کہنے لگا کہ اس کالے رنگ والے آدمی کو تم لوگ اپنا بہترین آدمی کیوں تسلیم کرتے ہو؟ یعنی باقی جو ان کے ساتھی تھے ان کو کہنے لگا، حالانکہ اسے تو تم سے کمتر درجہ حاصل ہونا چاہیے۔ تو انہوں نے کہا یہ بظاہر سیاہ فام ہے، لیکن مقام و مرتبے، اسلام میں سبقت اور لیاقت و بصیرت کے اعتبار سے یہ ہم سب پر فائق ہیں۔ ہمارے درمیان کسی کا سیاہ رنگ معیوب نہیں ہے۔ مکوکس نے عبادہ رضی اللہ عنہ سے کہا کہ اچھا ٹھیک ہے، آگے آؤ اور مجھ سے ذرا نرمی سے بات کرنا، مجھے تمہارے سیاہ رنگ سے خوف آ رہا ہے، اگر تم نے سخت گفتاری کی تو میرے خوف میں مزید اضافہ ہو جائے گا۔ وہ اتنا ڈر گیا۔ تو عبادہ بن صامت بہرحال آگے بڑھے اور فرمایا کہ میں تمہاری بات سمجھ گیا ہوں، لیکن بات یہ ہے کہ میرے پیچھے 1000 آدمی ایسے ہیں جو میرے جیسے سیاہ فام ہیں اور مجھ سے بھی زیادہ کالے اور مجھ سے بھی زیادہ خوفناک منظر والے ہیں، اور اگر تم انہیں دیکھ لو تو تم تو اور بھی زیادہ خوف زدہ ہو جاؤ گے، تو لہٰذا تم اپنے آپ کو پیچھے ہی ہٹا لو تو بہتر ہے۔ بہرحال یہ جو آپشنز دیے جاتے تھے، جنگ، مسلمان یا جزیہ، ٹھیک ہے،
تو مکوکس نے جب عبادہ رضی اللہ عنہ کے ساری بات سن لی تو درباریوں کو کہنے لگا کہ کیا تم نے آج تک ایسی باتیں سنی ہیں؟ مجھے تو اس کی شکل سے ڈر لگتا تھا، لیکن اس کی باتیں مجھے اس کی شکل سے بھی زیادہ خوفناک معلوم ہوتی ہیں۔ اور پھر کہنے لگا کہ مجھے میری عمر کی قسم، میں نے بھی تمہیں اپنی بات پہنچا دی ہے، یعنی ہم اس میں سے کچھ بھی نہیں مان رہے۔ تو جن لوگوں پر تم نے غلبہ پایا وہ تو دنیا کے پجاری تھے، تو ہمارے پاس تم سے لڑنے کے لیے بے شمار رومنز موجود ہیں، ہم لڑ لیں گے۔ پھر اس نے یہ بھی کہا کہ تم یہاں کئی مہینوں سے ٹھہرے ہوئے ہو، انتہائی قسم پرسی کی حالت میں ہو، تمہاری کمزوری اور استعداد کی کمی کی وجہ سے ہمیں تم پر ترس آ رہا ہے۔ ہماری خواہش ہے کہ ہم تمہارے لشکر کے ہر فرد کو 2 دینار اور تمہارے امیر کو 100 دینار اور تمہارے خلیفہ کو 1000 دینار دے دیں اور تم سے مصالحت کر لیں۔ جزیہ تو کیا دینا ہم نے، ہاں بس اتنا ہم دے دیتے ہیں۔ ایک اپنی طرف سے اس نے حکارت والا ٹیکٹک جو ہے وہ استعمال کیا، اور یہ دینار لے کر فوراً اپنے شہروں کو واپس چلے جاؤ، ایسا نہ ہو کہ تمہیں ایسے لشکروں کا سامنا کرنا پڑ جائے جن کے مقابلے کی تم طاقت ہی نہیں رکھتے۔ آپ دیکھیں ایرانینز نے بھی یہی کیا تھا نا، کہ چلے جاؤ، ہم تم لوگوں کو جوڑے دے دیتے ہیں، کپڑے دے دیتے ہیں، کچھ خوراک بھی دے دیتے ہیں، لیکن جاؤ تم لوگ یہاں سے۔ اور اپنی جو اقتدار کا اور اپنی پاور کا جو نشہ ہے اس نے ایرانیوں کو بھی ختم کیا، اور اسی طرح سے مکوکس کی بادشاہت بھی ختم ہوئی۔ تو انہوں نے عبادہ بن صامت نے جواب دیا تھا کہ بلا شبہ ہم اس وقت 2 اچھائیوں میں سے ایک اچھائی کو پانے والے ہوں گے، جب ہم تم سے لڑیں گے یا ہم غازی ہوں گے یا ہم شہید ہوں گے۔ اچھا، اب جب عبادہ بن صامت کی ساری باتیں جب ہوئیں نا، تو آہستہ آہستہ مکوکس جو ہے نا اس کو سمجھ آنے لگی کہ ہمیں کوئی آپشن لے لینا چاہیے۔ تو مکوکس جو ہے نا اس نے اپنی قوم سے کہا کہ میری بات مانو، ان لوگوں نے جو پیش کی ہیں نا آپشنز 3، ان میں سے کوئی ایک آپشن لے لو، ہم ان کا مقابلہ نہیں کر سکیں گے۔ اگر تم نے اس وقت خوشی خوشی ان کی بات نہ مانی تو پھر تمہیں کسی وقت مجبوراً ذلت و رسوائی کے ساتھ ان کی بات ماننی پڑے گی۔ تو درباریوں نے پوچھا کہ ہم کون سی شرط قبول کریں؟ تو مکوکس نے کہا کہ میں تمہیں وضاحت کر دیتا ہوں۔ وہ کہہ رہے ہیں یا اسلام قبول کر لو، لیکن میں تمہیں اسلام قبول کرنے کا مشورہ نہیں دوں گا۔ جنگ کے بارے میں تمہیں خبردار کرتا ہوں کہ تم ان لوگوں سے کبھی غالب نہیں آ سکتے۔ اب تیسرا راستہ اختیار کر لو اور جزیہ دے دو۔ تو انہوں نے کہا تو کیا پھر ہم ہمیشہ کے لیے ان کے غلام بن جائیں؟ تو مکوکس نے کہا ہاں، پھر غلام تو ہم بنیں گے جب ہم جزیہ دے رہے ہوں گے، اپنے ہی شہروں پر کسی اور کی حکومت ہوگی، لیکن بہرحال تمہاری جان، مال، عزت سب کچھ محفوظ رہے گا۔ تو انہوں نے اس بات کو بھی ریجیکٹ کر دیا، انہوں نے کہا ہمیں ایسی ذلت سے موت بہتر ہے۔ اس طرح پھر یہ جو جنگ ہے وہ ہوئی اور مصر فتح ہوا۔ مصر کی فتح میں اللہ تعالیٰ نے ایک اور مدد بھی کی مسلمانوں کی۔ جب یہ اتنا لمبا ہو گیا، جب 2 سال تک ہو گیا، وہ کہتے ہیں نا کہ عموماً تو ہم یہی کہتے ہیں کہ اتفاق سے فلاں وقت یہ ہو گیا، فلاں وقت یہ ہو گیا۔ جو ویسٹرن مورخ ہے وہ تاریخ کو اگر اینالائز بھی کرتا ہے تو وہ یہی کہتا ہے کہ اچھا یہ ایشوز کھڑے ہو گئے، تو وہ ایشوز کھڑا بھی تو اللہ تعالیٰ کرنے والا ہے نا، کہ اس وقت اب جو ہرقل ہے نا وہ بہت زیادہ وہ ہو گیا تھا، جیسے خون سوار ہو گیا اس کے سر کے اوپر، اور اس نے کہا کہ ونس اینڈ فار آل ان کو تو ختم کر دے مسلمانوں کو، اور ہم نا سارے اکٹھے ہو کر تو حملہ آور ہوں مسلمانوں کے اوپر۔ ظاہر ہے ایک خونریز جنگ تو ہونی تھی نا، اللہ تعالیٰ نے اس کو کیسے روکا؟ ہرقل مر گیا، اس کی موت واقع ہو گئی، اس کا وقت آ گیا۔ تو یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی مدد ہوتی ہے اہل ایمان کے لیے، کسی کو پیدا کرنا، کسی کو وفات دینا، کسی کو بیمار کرنا، کسی کو کسی جگہ پر لا بٹھانا، کسی کو وہاں سے اٹھا کر کسی دوسرے کی خاطر کوئی جگہ خالی کرنا، یہ سب کچھ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کرتے ہیں۔ معاویہ بن خدیج رضی اللہ عنہ عمرو بن العاص کی طرف سے فتح کی خوشخبری سنانے کے لیے مصر سے روانہ ہوئے، اور انہوں نے کہا کہ عمرو بن العاص کو کہ مجھے خط لکھ دیں۔ تو عمرو بن العاص نے کہا کہ خط کی کیا ضرورت ہے، تمہیں عربی نہیں آتی، تم جاؤ اور جا کے خوشخبری سنا دو امیر المومنین کو، جو کچھ آنکھوں سے دیکھا ہے وہ سب بتا دینا۔ تو وہ جب پہنچے سکندریہ سے مدینہ تو وہ اپنا واقعہ خود بیان فرماتے ہیں کہ جب مجھے امیر المومنین کی خدمت میں فتح سکندریہ کی خوشخبری سنانے کے لیے روانہ کیا گیا تو میں سب سے پہلے مسجد میں پہنچا، یعنی مسجد نبوی میں۔ میں مسجد ہی میں بیٹھا تھا کہ ایک بچی عمر رضی اللہ عنہ کے گھر سے نکلی۔ اس نے مجھے تھکا ہوا دیکھا، مجھ پر سفر کی تھکن کے آثار تھے۔
وہ میرے پاس آئی اور پوچھا آپ کون ہیں؟ میں نے کہا میں معاویہ بن خدیج ہوں، عمرو بن العاص کی طرف سے پیغام لے کر آیا ہوں۔ وہ یہ سن کر واپس چل دی، گھر میں داخل ہوئی اور پھر دوڑتی ہوئی میرے پاس آئی اور کہنے لگی کہ آپ کو امیر المومنین بلا رہے ہیں۔ تو میں اس کے پیچھے چل پڑا، دیکھا کہ عمر رضی اللہ عنہ ایک ہاتھ سے اپنی چادر اور دوسرے ہاتھ سے اپنا ازار پکڑے ہوئے ہیں، اور فوراً فرمایا کیا خبر لائے ہو؟ ویسے میں کہتی ہوں کہ وہ بھی ایک کیا انسرٹن دن تھے جن میں سے حضرت عمر گزرے۔ بہت نروز کی ضرورت ہوتی ہے۔ ایک بچے کا آپ کا نتیجہ آنا ہوتا ہے نا، رزلٹ آنا ہوتا ہے، تو آپ کے ہوش اڑ جاتے ہیں۔ ہم لوگوں کی بساط ہی اتنی، ہم لوگوں کی وسعتیں ہی اتنی، اور کہاں سینکڑوں میل دور جنگیں چل رہی ہیں، اپنے عزیز، اپنے ساتھی، اپنے صحابہ، اپنی قوم کے لوگ، اپنے مسلمان لڑ رہے ہیں، شہید ہو رہے ہیں، اور یہاں رزلٹ کا انتظار امیر المومنین کر رہے ہیں، اور کیا ان کے اوپر گزر رہی ہوتی ہوگی۔ بہت اسٹرانگ نروز کی ضرورت ہے آنیسٹلی۔ تو کہتے ہیں کہ میں نے کہا کہ امیر المومنین اچھی خبر ہے، تو انہوں نے سجدہ شکر کیا، اور پھر وہ میرے ساتھ مسجد میں آئے، مؤذن کو حکم دیا کہ الصلاۃ جامعہ کا اعلان کرو، تو لوگ جمع ہو گئے۔ تو امیر المومنین نے مجھے حکم دیا کہ میں لوگوں کو فتح کی خوشخبری سناؤں۔ سبحان اللہ، خود نہیں سنائی، جو لے کے آئے ہیں انہی کو کہا ہے۔ پھر نماز ادا کی، پھر واپس چلے گئے گھر، اور قبلہ رخ ہو کر دست بدعا ہو گئے۔ پھر وہ لڑکی جو ہے نا، اس سے کہنے لگے، بچی تھی شاید، اپنی بیٹی ہو یا جو بھی رشتہ تھا، کہنے لگے کھانے کو کچھ ہے؟ تو وہ کیا لائی ہوگی؟ روٹی اور زیتون کا تیل۔ امیر المومنین، ایران کے حکمران، سیریا کے حکمران، القدس بھی ان کا، اور اب مصر بھی ان کا، اور گھر میں روٹی اور زیتون کا تیل۔ تو عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا کھاؤ۔ تو کہتے ہیں کہ میں نے جھجکتے ہوئے کچھ کھایا، تو عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا اور کھاؤ، مسافر کو کھانے کی طلب ہوتی ہے۔ میں نے عرض کیا امیر المومنین اگر مجھے حاجت ہوتی تو ضرور کھاتا، میں جھیمپتا ہی رہا۔ امیر المومنین نے فرمایا اے معاویہ، جب تم مسجد میں پہنچے تو تم نے کیا کہا تھا؟ تو میں نے کہا تھا کہ شاید امیر المومنین آرام فرما رہے ہوں۔ تو عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا تم نے غلط کہا، اگر میں دن کے وقت سو جاؤں تو اس طرح تو رعایا کے حقوق ضائع ہو جائیں گے، بھلا میں دن کو کس طرح سو سکتا ہوں؟ سبحان اللہ۔ اور اس سارے جو مصر کے واقعات ہیں، ان کے کچھ تھوڑے سے اور ٹڈ بٹس دیکھ لیتے ہیں۔ عمرو بن العاص جب سکندریہ کی طرف پیش قدمی کر رہے تھے تو کافی مزاحمت کا سامنا کرنا پڑا، مسلمان شہید بھی ہوئے، مسلمان زخمی بھی ہوئے، اور ان کے اپنے بیٹے عبداللہ بن عمرو بن العاص، جو کہ آپ کو پتہ ہے کہ راویان حدیث میں سے ہیں، تو ان کو بھی بڑے شدید زخم آئے۔ تو عمرو بن العاص رضی اللہ عنہ نے ایک ایلچی کو ان کی عیادت کے لیے بھیجا، حال پوچھنے کے لیے۔ تو عبداللہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ جب میرا دل زور سے دھڑکتا اور بے قرار ہوتا ہے تو میں اسے کہتا ہوں صبر کر، تھوڑی دیر کے بعد تیری تعریف یا ملامت ہونے والی ہے، یعنی وقت گزرنے والا ہے۔ تو عمرو رضی اللہ عنہ کا جو فرستادہ شخص تھا وہ واپس گیا اور ساری بات کہہ سنائی۔ تو عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا ہو ابنی حقاً، حقیقتاً یہی میرا بیٹا ہے۔ یعنی جیسے ہوتا نا کہ انسان کو خوشی ہوتی ہے اور ایک پرائیڈ محسوس ہوتی ہے کہ یہ میرا بیٹا ہے۔ تو بہت ہی ایک صبر و تحمل کا نمونہ ان کا کردار تھا۔ بہرحال یہ لوگ راوی حدیث بھی تھے، صابر شاکر لوگ بھی تھے، اور واریئرز بھی تھے۔ ہر ایسپیکٹ میں یہ لوگ بڑے ہی کمپلیٹ تھے۔ پھر عمرو بن العاص نے عمر رضی اللہ عنہ کو پیغام بھیجا کہ ہم نے آپ کے لیے مصر کی جامع مسجد کے پاس ایک گھر تیار کیا ہے۔ تو عمر رضی اللہ عنہ نے جواب لکھا کہ میں حجاز کا رہنے والا آدمی ہوں، تم نے مصر میں میرا گھر کیوں بنایا؟ گھر ایک ہی جگہ ہوتا ہے نا، ایک ہی جگہ چاہیے ہوتا ہے انسان کو۔ آپ دیکھیں ہمارے ہاں کتنا یہ ایک چیز ہو گئی ہے کہ وہاں بھی گھر ہو، وہاں بھی گھر ہو، لوگ ریزورٹس پہ بھی گھر خرید لیتے ہیں، جگہوں پہ ہمارے کتنے گھر ہوتے ہیں۔ میں تو گھر ہی نہیں خریدنا، میں تو یہاں کا رہنے والا ہوں، میں مصر میں گھر کا کیا کروں گا؟ پھر حکم دیا کہ اسے مسلمانوں کی منڈی کا حصہ بنا دیا جائے۔ بہرحال واقعات تو بھی اور بھی کافی ہو سکتے ہیں، لیکن میرا خیال ہے کہ ہمارے پاس وقت بھی اتنا ہی ہے۔ تو بیسک جو ہمیں ایک پتہ چلتا ہے عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فتوحات سے، کہ جو اس ایجنڈا تھا یا جو اس کے پیچھے نیت تھی، وہ ساری کی ساری یہ تھی
کہ لوگ انسانوں کی غلامی سے نکل کر اللہ تعالیٰ کی غلامی میں آ جائیں. اور اسلامی جو جہاد ہے اس کا مقصد ہی ایک ہی ہوتا ہے، اور اس میں لوگوں کی ہمدردی ہوتی ہے، اس میں کسی کی نہ انا کا مسئلہ ہوتا ہے. اور آپ دیکھیں کہ اس میں بھی آپشن دیے جاتے ہیں، جزیہ دے دو اور اپنی حکومت بھی قائم رکھ لو. تو یہ کتنا اوپن آپشن تھا، اور اس سے بھی بڑے فائدے ہوئے. جن جگہوں نے جزیہ دینے پر راضی نامہ کر لیا نا، وہ بعد میں بڑے اچھے رہ گئے. اور پھر یہ ہوا کہ مسلمانوں کی جو تجارت اور وہاں پہ آنا جانا، اور مسلمانوں کے کوئی گورنر اور ان کی کوئی حکمرانیاں دیکھ کر وہ ایسے امپریس ہوئے کہ ایونچولی وہ لوگ مسلمان ہوئے، بہت سے ان میں سے مسلمان ہوئے. اب ہم بات کریں گے سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات کی، ان کی شہادت کی. اور اللہ تعالیٰ کا قانون ہمارے جو خود ساختہ ہمارے نظریات ہیں ان کے مطابق نہیں چلتا. ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ایک انسان اگر کارآمد ہے تو اس کو تو لمبا زندہ رہنا چاہیے، لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے اور ہی فیصلے ہوتے ہیں، اور ہی اللہ تعالیٰ کی حکمتیں ہوتی ہیں. اور اسی آپ دیکھیے حکمت کے تحت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات 63 سال کی عمر میں ہوئی. پھر اسی طرح سے ابو بکر رضی اللہ عنہ کی بھی اور عمر رضی اللہ عنہ کی بھی. ہمارے اگر ذہن سوچیں تو ہم کہیں کہ یہ تو ابھی اور 20-30 سال بھی اور زندہ رہ سکتے تھے، اور بہت سے اور کارنامے کر سکتے تھے، بہت کچھ ہمیں اور سکھا سکتے تھے. لیکن اللہ تعالیٰ کا اپنا ایک ٹائم ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ کی اپنی پلاننگ ہوتی ہے، بعض اوقات ہماری سمجھ سے وہ بالا تر ہوتی ہے. عمر رضی اللہ عنہ جس دن مدینہ میں شہید ہوئے تو اس دن مورخین یہ لکھتے ہیں کہ لوگ ایسے رو رہے تھے مدینہ میں جیسے کسی کی جوان اولاد فوت ہو جاتی ہے. تو ہم عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شہادت اور آپ کی وفات کے بارے میں بھی کچھ پڑھ لیتے ہیں. ایک حدیث جو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات کے حوالے سے ایک گفتگو جو حذیفہ بن یمان اور عمر رضی اللہ عنہ کے درمیان ہوئی تھی، اس سے ہم بات کو شروع کرتے ہیں. کہ حذیفہ بن یمان فرماتے ہیں کہ ایک دن ہم عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کی خدمت میں بیٹھے تھے، تو عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ تم میں سے کون فتنوں کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کو جانتا ہے؟ تو میں نے عرض کیا کہ جس طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا میں ان کا فرمان اسی طرح جانتا ہوں. عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا بیان کرو، بلا شبہ تم ایک دلیر آدمی ہو. تو حذیفہ فرماتے ہیں کہ میں نے بتایا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے میں نے سنا ہے کہ آدمی کا فتنہ جو اس کے اہل خانہ، مال، جان، اولاد اور پڑوسی کے بارے میں ہوگا، جسے اس کا روزہ، نماز، صدقہ، امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا عمل مٹا دے گا. تو عمر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے اس بارے میں سوال نہیں کیا، میری مراد تو اس فتنے سے ہے کہ جو سمندر کی طرح جوش مارے گا. میں نے عرض کیا، یعنی حذیفہ کہتے ہیں کہ بھلا آپ کو اس فتنے سے کیا واسطہ، یعنی آپ کے ہوتے ہوئے وہ فتنہ نہیں آ سکتا. بلا شبہ آپ کے اور اس فتنے کے درمیان ایک بند دروازہ موجود ہے. تو عمر رضی اللہ عنہ نے دریافت فرمایا کیا وہ دروازہ ٹوٹ جائے گا یا اسے کھول دیا جائے گا؟ میں نے عرض کیا وہ دروازہ توڑا جائے گا. تو انہوں نے فرمایا کہ اگر یہ دروازہ ٹوٹ گیا تو ممکن ہے کہ قیامت تک یہ دروازہ بند نہ ہو. تو حذیفہ سے روایت کرنے والے ایک راوی ابو وائل فرماتے ہیں کہ میں نے حذیفہ رضی اللہ عنہ سے پوچھا کہ کیا عمر جانتے تھے اس دروازے کے بارے میں؟ تو حذیفہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ ہاں وہ اس طرح جانتے تھے جس طرح آج کے بعد کل کا آنا یقینی ہو. میں نے انہیں ایسی احادیث سنائیں جن میں کسی قسم کا شک و شبہ نہ تھا. تو ابو وائل کہتے ہیں کہ ہمیں ڈر ہوا اور ہم نے ذرا جھجک محسوس کی حذیفہ رضی اللہ عنہ سے پوچھنے کی کہ وہ دروازہ کون تھے. تو پھر ہم نے ایک اور مسروق ان کے شاگرد تھے ان کو بھیجا، تو انہوں نے پوچھ لیا. تو حذیفہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ وہ عمر خود تھے، وہ دروازہ عمر خود تھے جنہوں نے بند باندھا ہوا تھا مسلمانوں کے درمیان فتنوں پر. سن 23 ہجری میں عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنا آخری حج کیا ہے. اور سعید بن مسیب بیان کرتے ہیں کہ عمر رضی اللہ عنہ منا سے چلے اور وادی ابتح میں ٹھہرے. وہاں پتھروں کا ایک ڈھیر جمع کیا، اس پر کپڑے کا کنارہ ڈالا اور لیٹ گئے. پھر اپنے دونوں ہاتھ آسمان کی طرف بلند کر دیے اور عرض کیا اے اللہ میں بوڑھا ہو گیا ہوں، میری طاقت جواب دے رہی ہے، میری رعایا خوب پھیل گئی ہے، تو مجھے اس حالت میں اپنے پاس بلا لے کہ میں نے کوئی کوتاہی کی ہو نہ زیادتی. اور پھر یہ دعا کر کے وہ مدینہ طیبہ تشریف لے آئے. پھر شہادت کی تمنا کیا کرتے تھے
اور شہادت کی تمنا بھی بڑی یونیک کیا کرتے تھے، ایسی کہ جو عام تو پوری ہوتی نظر ہی نہیں آتی تھی۔ اس امن کے دور میں مدینہ کے اندر رہتے ہوئے وہ کہتے تھے اللہم ارزقنی شہادتاً فی سبیلک واجعل موتی فی بلد رسولک، اے اللہ مجھے اپنے راستے میں شہادت نصیب فرما، مجھے اپنے رسول کے شہر میں موت نصیب فرما۔ اور ان کی بیٹی سیدہ حفصہ رضی اللہ عنہ، اور یا بعض روایات میں آتا ہے کہ ان کے بیٹے عبداللہ بن عمر ان سے کہا کرتے تھے کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے، آپ ایسے کیسے دعا یہ مانگتے ہیں، مدینہ کے اندر آپ کیسے شہید ہو سکتے ہیں؟ تو عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے تھے یأتی بہ اللہ اذا شاء، اگر اللہ چاہے گا تو اس کے اسباب فراہم کر دے گا۔ اس کے علاوہ پھر کچھ جو صحابہ یا کچھ اور لوگ تھے جو مدینہ میں، انہوں نے کچھ خواب بھی دیکھے تھے۔ کسی نے ابو بکر رضی اللہ عنہ کے زمانے میں دیکھا، پھر عمر رضی اللہ عنہ نے بھی خود کچھ خواب دیکھے۔ ایک خواب کا تو خاص طور پہ ذکر آتا ہے کہ انہوں نے یہ خواب میں دیکھا کہ ایک مرغے نے مجھے 2 دفعہ چونچ ماری ہے، اور مجھے یاد پڑتا ہے کہ وہ سرخ رنگ کا مرغا تھا۔ تو کہتے ہیں کہ میں نے اسماء بنت امیس کے سامنے اسے بیان کیا، تو وہ کہنے لگیں کہ تمہیں ایک اجمی آدمی قتل کر دے گا، انہوں نے یہ تعبیر کی۔ پھر اسی طرح سے ابو موسیٰ الاشعری رضی اللہ عنہ نے ایک خواب دیکھا، وہ کہتے ہیں کہ میں نے خواب دیکھا کہ میں بہت سے راستے دیکھ رہا ہوں، دیکھتے ہی دیکھتے سب راستے ختم ہو گئے، صرف ایک باقی رہ گیا۔ میں اس راستے پر چل پڑا، ایک پہاڑ پر پہنچا، اس پہاڑ پر پھسلن تھی۔ اچانک میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا، ان کے ساتھ ابو بکر رضی اللہ عنہ بھی تھے، تو وہ عمر رضی اللہ عنہ کو اشارے سے بلا رہے تھے۔ میں نے عرض کیا آپ عمر کو لکھ کر پیغام کیوں نہیں بھیجتے؟ انہوں نے کہا میں انہیں ان کی موت کی خبر نہیں دے سکتا، یعنی وہ خواب سے سمجھ گئے تھے کہ عمر رضی اللہ عنہ کی موت کی خبر ہے، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو بلا رہے ہیں۔ شہادت سے پہلے حذیفہ رضی اللہ عنہ سے ایک ملاقات ہوئی ہے عمر رضی اللہ عنہ کی کچھ دن پہلے 23 ذی الحج کو، اور انہوں نے حذیفہ رضی اللہ عنہ کو دریائے دجلہ سے سیراب ہونے والے اور ایک اور صحابی عثمان بن حنیف کو دریائے فرات سے سیراب ہونے والے علاقے کے خراج کا اندازہ لگانے کے لیے بھیجا تھا۔ تو عمر رضی اللہ عنہ کو یہ تھا کہ کہیں یہ خراج زیادہ نہ لگا دیں لوگوں کے اوپر، لوگوں کو تکلیف نہ ہو۔ تو ان دونوں حضرات نے عرض کی کہ ہم نے بڑے مناسب اندازے لگائے ہیں۔ تو عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ اگر اللہ تعالیٰ مجھے عافیت بخشے اور میں زندہ رہا تو اہل عراق کی بیواؤں کے لیے ایسا مستقل نظام قائم کروں گا کہ وہ میرے بعد کسی کی بھی محتاج نہ رہیں گی۔ لیکن اس گفتگو کے چوتھے دن ان پر قاتلانہ حملہ ہو گیا تھا۔ پھر حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا ایک ذہانت تھی، اور ایک جو چیزوں کے جو نتائج وہ فورسی کر لیتے تھے نا، اس میں ایک یہ بھی تھا کہ وہ کہا کرتے تھے کہ یہ جو باہر کی مفتوحہ اقوام ہے نا، عراق ہے، ایران ہے، مصر ہے، رومنز ہیں، ان کے جو لوگ ہم غلام بنا کے لاتے ہیں نا، ان کو ہمیں مدینہ میں نہیں رکھنا چاہیے۔ ان کے اندر ظاہر ایک وینجنس ہوتی ہے، یہ چاہے اگر اوپر سے مسلمان بھی ہو جائیں تو بھی ان کے اندر وینجنس ہوتی ہے، اور جب یہ مسلمان نہیں ہوتے تو پھر تو ان کو ہمارے ساتھ کسی قسم کی ہمدردی نہیں ہوتی۔ لیکن بہت سے صحابہ تھے، جیسے مغیرہ بن شعبہ تھے، عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، ان کے پاس بہت سے غلام تھے یہ دوسری اقوام کے، تو ان کا پھر نہیں دل ہوتا تھا کہ یہ آرڈیننس پاس ہو یا یہ بل پاس ہو کہ مدینہ میں یہ غلام نہیں رہیں گے۔ تو وہی ہوا جس کا حضرت عمر کو ڈر تھا کہ یہ کوئی نہ کوئی فتنہ کریٹ کر سکتے ہیں، اور ایک مجوسی غلام نے اپنے غصے میں، اور کوئی اس کے غصے کا سبب بھی نہیں تھا، عمر رضی اللہ عنہ نے اس کے ساتھ کوئی زیادتی بھی نہیں کی تھی، اور پھر اس نے عمر رضی اللہ عنہ کو شہید کیا۔ عمر بن میمون فرماتے ہیں کہ جس دن عمر شہید ہوئے میں نماز فجر کے لیے صف میں موجود تھا، میں نماز کے انتظار میں کھڑا تھا، میرے اور عمر کے درمیان صرف عبداللہ بن عباس ہی تھے۔ عمر رضی اللہ عنہ کی عادت تھی کہ جب صفوں کے درمیان سے گزرتے تو فرماتے تھے برابر ہو جاؤ۔ جب وہ دیکھتے کہ صفوں میں کوئی خلا نہیں رہا تو آگے بڑھتے اور تکبیر تحریمہ کہتے۔ وہ صبح کی نماز میں کبھی سورہ یوسف، کبھی نحل اور کبھی کوئی اور سورہ تلاوت فرماتے۔ وہ پہلی رکعت میں لمبی قرات فرماتے تھے تاکہ لوگ جماعت میں شامل ہو جائیں۔ اس دن حسب معمول انہوں نے ابھی تکبیر تحریمہ ہی کہی تھی
کہ میں نے عمر کی یہ آواز سنی، مجھے کتے نے مار ڈالا۔ ہوا یہ کہ ایک مجوسی غلام 2 دھاری خنجر سے ان پر حملہ آور ہوا، پھر وہ دائیں بائیں وار کرتا ہوا آگے بڑھا، یہاں تک کہ اس نے 13 افراد کو اور زخمی کیا، ان میں سے 7 افراد شہید ہو گئے۔ ایک آدمی نے جب یہ سانحہ دیکھا تو فوراً اس پر بڑی چادر ڈال کر اسے جکڑ لیا۔ جب اس مجوسی کو یقین ہو گیا کہ اب وہ قابو آ چکا ہے تو اس نے خودکشی کر لی۔ عمر رضی اللہ عنہ نے عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ کا ہاتھ پکڑا اور امامت کے لیے مصلی پر کھڑا کر دیا۔ جو لوگ عمر رضی اللہ عنہ کے قریب تھے انہوں نے وہ سب کچھ دیکھا جو میں نے دیکھا۔ مسجد کے اطراف میں موجود نمازی اس سانحے سے بے خبر تھے، کوئی چیخ و پکار نہیں ہوئی۔ نماز کا ادب، نماز پوری کرائی، ہوش و حواس قائم رکھے، سبحان اللہ۔ تو انہوں نے نماز پڑھانے کے لیے جب عمر رضی اللہ عنہ کی آواز نہ سنی اور عبد الرحمن بن عوف کی سنی تو سبحان اللہ کہنے لگے، اور عبد الرحمن بن عوف نے مختصر نماز پڑھائی، اور نماز سے فارغ ہونے کے بعد عمر رضی اللہ عنہ نے ابن عباس سے فرمایا کہ دیکھو مجھ پر کس نے حملہ کیا ہے۔ تو ابن عباس تھوڑی دیر کے بعد واپس آئے اور بتایا کہ مغیرہ بن شعبہ کے غلام نے حملہ کیا ہے۔ عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا وہی جو لوہار ہے؟ ابن عباس نے عرض کیا جی ہاں۔ عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا اللہ اسے برباد کرے، میں نے تو اس کے لیے بھلائی کا حکم دیا تھا۔ اللہ تعالیٰ کا شکر ہے کہ میری موت کسی مسلمان کے ہاتھ سے واقع نہیں ہوئی۔ پھر انہوں نے فرمایا کہ تم اور تمہارے باپ عباس ہی ان اجمیوں کو مدینہ میں رکھنے پر زور دیتے تھے، سبحان اللہ۔ تو نتیجہ نکل آیا۔ تو بہرحال عمر رضی اللہ عنہ کو اٹھا کر ان کے گھر منتقل کیا گیا۔ پھر راوی کہتے ہیں کہ ہم سب وہاں پہنچے۔ یہ اتنا المناک دن تھا کہ یوں معلوم ہوتا تھا جیسے آج سے پہلے کبھی کوئی مصیبت اور دکھ نہیں آیا تھا۔ عمر رضی اللہ عنہ کو نبیذ پلائی گئی، انہوں نے پی لی لیکن وہ زخم کے ذریعے باہر آ گئی۔ پھر دودھ پلایا، پی لیا لیکن وہ بھی زخم کے ذریعے سے باہر آ گیا۔ تو پھر لوگوں کو یقین ہو گیا کہ عمر رضی اللہ عنہ نے نہیں بچنا۔ پھر لوگ آنے شروع ہو گئے اور ہر آنے والا فرد عمر رضی اللہ عنہ کی تعریفیں کر رہا تھا۔ انہوں نے اپنے بیٹے عبداللہ بن عمر کو حکم دیا کہ دیکھو کہ میرے ذمے کتنا قرضہ ہے۔ حساب لگایا گیا۔ اب آپ پریزنس آف مائنڈ دیکھیے۔ آنیسٹ ٹو گاڈ جب میں یہ پڑھ رہی تھی نا تو مجھے خیال آ رہا تھا کہ ہم تو اپنے مریضوں کو، اپنے قریب المرگ لوگوں کو ہم تو نہ وصیت کے قابل چھوڑتے ہیں، اب نہ ہم ان کو کسی کو کوئی کہنے دیتے ہیں، نہ ہم ان کو کلمہ پڑھنے دیتے ہیں، نہ ہم ان کے وینٹیلیٹر اور ان کی بے ہوشیاں اور ان کو ہم موت سے پہلے مار کے ان کو ہم ختم کر دیتے ہیں۔ اور یہاں آپ دیکھیں کہ کتنے زخم تھے، کتنا شدید زخم تھا، اور وہ اپنے قرض کا خیال کر رہے ہیں۔ تو وہ 86,000 درہم نکلا۔ تو عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ اگر یہ قرضہ عمر کے خاندان کے مال سے ادا ہو جائے تو بہتر، ورنہ بنو عدی سے سوال کرنا، یعنی قبیلے اپنے سے، اور اگر ان سے بھی پورا نہ ہو تو قریش سے سوال کرنا، اور ان سب کے علاوہ کسی اور سے سوال نہ کرنا، میرا قرضہ بہرحال لازماً ادا کر دینا۔ اب ام المومنین عائشہ رضی اللہ عنہ کے پاس جاؤ، میرا سلام کہو، اور یہ نہ کہنا کہ امیر المومنین سلام کہتے ہیں، کیونکہ میں امیر المومنین اب نہیں ہوں۔ ان سے کہنا کہ عمر بن خطاب اپنے 2 ساتھیوں کے ساتھ حجرے میں دفن ہونے کی اجازت مانگتا ہے۔ عبداللہ بن عمر عائشہ رضی اللہ عنہ کی خدمت میں حاضر ہوئے تو وہ رو رہی تھیں، اور عبداللہ نے اسی طرح عرض کی کہ عمر بن خطاب آپ کو سلام کہتے ہیں۔ انہوں نے اپنے دونوں ساتھیوں کے ساتھ آپ کے حجرے میں دفن ہونے کی اجازت مانگی ہے۔ تو عائشہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا میں نے تو یہ جگہ اپنے لیے خاص کر رکھی تھی، مگر آج میں عمر کو اپنے آپ پر ترجیح دیتی ہوں۔ عبداللہ بن عمر واپس آئے اور یہ بات سنائی اپنے والد کو، اور انہوں نے پوچھا کہ کیا خبر لائے ہو؟ تو عبداللہ بن عمر نے کہا کہ جو آپ چاہتے تھے وہی بات طے ہو گئی ہے، عائشہ رضی اللہ عنہ نے اجازت دے دی ہے۔ پھر کہنے لگے اللہ تیرا شکر ہے، لیکن دیکھو جب میں فوت ہو جاؤں تو دروازے پر رک کر ایک مرتبہ پھر اجازت لے لینا، کہیں ایسا نہ ہو کہ انہوں نے میری مجبوری میں میرا منہ رکھنے کو اجازت دے دی ہو۔ اگر پھر بھی انہوں نے اجازت دے دی تو پھر دفن کر دینا، اور ورنہ پھر مسلمانوں کے عام قبرستان میں دفن کر دینا۔ اور یہی کیا انہوں نے۔ عبداللہ بن عمر نے وفات کے بعد جب میت لے کر وہ آئے تو پھر عائشہ رضی اللہ عنہ کو سلام کیا اور پوچھا کہ عمر بن خطاب دفن ہونے کی اجازت طلب کرتے ہیں۔ تو عائشہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا انہیں اندر لے آؤ۔ پھر انہیں اندر لے جا کر دونوں ساتھیوں
نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے ساتھ دفن کیا۔ پھر اسی طرح سے ایک اور بھی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا، اور وہ کیا کیا کہ انہوں نے عبداللہ بن عمر کو کہا، کہتے ہیں کہ طبیب نے ان کو کہا تھا کہ امیر المومنین اب وصیت کر دیجئے، اب آپ مزید زندہ نہیں رہ سکتے۔ اپنے بیٹے کو کہتے ہیں حذیفہ بن یمان کو بلا کے لاؤ۔ حذیفہ بن یمان کو لایا گیا، وہ صاحب سر رسول تھے، منافقین کے نام جانتے تھے، تو پسلیوں سے خون رس رہا ہے، اور انہیں کہتے ہیں حذیفہ رضی اللہ عنہ کو کہ میں تجھے اللہ کی قسم دیتا ہوں، کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے میرا نام منافقین میں لیا ہے کہ نہیں؟ تو حذیفہ رضی اللہ عنہ نے روتے ہوئے کہا کہ امیر المومنین، یہ میرے پاس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا راز ہے، میں اس کو مرتے دم تک کسی کو نہیں بتا سکتا۔ تو عمر رضی اللہ عنہ کہنے لگے، حذیفہ بلا شبہ یہ رسول اللہ کا راز ہے، بس مجھے اتنا بتا دو کہ میرا نام ہے یا نہیں ہے، میں کسی اور کا نہیں پوچھ رہا نام۔ تو حذیفہ رضی اللہ عنہ کی روتے روتے ہچکی بند گئی اور کہنے لگے کہ اے عمر، میں صرف آپ کو یہ بتا رہا ہوں، اگر آپ کے علاوہ کوئی اور ہوتا تو میں کبھی بھی اپنی زبان نہ کھلتا، وہ بھی میں صرف اتنا بتاؤں گا کہ آپ کا نام نہیں ہے ان میں۔ اچھا، یہ سن کر بھی تسلی نہیں ہوئی، پھر وہی بات کہ اچھا یہ شاید میرے منہ کو کہہ رہا ہو۔ پھر بیٹے کو عبداللہ بن عمر کو کہنے لگے، عبداللہ اب صرف میرا ایک معاملہ دنیا میں باقی ہے۔ انہوں نے پوچھا کون سا معاملہ؟ تو کہنے لگے کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور ابو بکر رضی اللہ عنہ کے پہلو میں دفن ہونا چاہتا ہوں۔ سیدہ عائشہ سے میری اجازت طلب کرنا، اگر انہوں نے اجازت دے دی تو پھر مجھے دفن کر دینا، میرے مرنے کے بعد دوبارہ اجازت طلب کرنا۔ بہرحال جب یہ سارا کچھ ہو گیا نا، تو کہنے لگے کہ ایک دفعہ پھر جب میرے لیے جنازے کی صفیں کھڑی ہو جائیں، جب میرے جنازے کو اٹھایا جائے اور مسجد نبوی میں میرا جنازہ پڑھایا جائے تو حذیفہ پر نظر رکھنا، کیونکہ اس نے وعدہ توڑنے میں تو شاید مجھ سے حیا کی ہو، لیکن دھیان رکھنا وہ میرا جنازہ بھی پڑھتا ہے یا نہیں۔ اگر تو حذیفہ میرا جنازہ پڑھے تو میری میت کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کی طرف لے جانا اور دروازے پر کھڑے ہو کر کہنا کہ ام المؤمنین آپ کے بیٹے عمر کا جسد خاکی آیا ہے، اور عائشہ مجھ سے بہت حیا کرتی ہیں، اگر اس وقت اجازت دے دی تو مجھے دفن کرنا، ورنہ مجھے مسلمانوں کے قبرستان میں دفنا دینا۔ عبداللہ بن عمر کہتے ہیں کہ ابا جان کا جنازہ اٹھایا گیا تو میری نظریں حذیفہ پر تھیں۔ حذیفہ آئے اور انہوں نے ابا جان کا جنازہ پڑھا، میں یہ دیکھ کر مطمئن ہو گیا، اور پھر یہ میت جو ہے عمر رضی اللہ عنہ کی سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہ کے حجرے میں لے جائی گئی۔ اتنے اعلیٰ معیار اپنی ذات کی نفی کے اور اپنے اوپر کڑی نظر رکھنے کے، اور ہمارے اندر اتنی خود پسندی ہے، اتنی خود پسندی ہے، ہم اپنی غلطی نہیں مانتے، ہم اپنی تعریفیں کرتے ہیں، ہم اپنے آپ کو ڈیفینڈ کرتے رہتے ہیں، کوئی تذکرہ نہیں اپنے دین کی خدمت کا، اپنی قربانیوں کا، اپنی ان فتوحات کا کہ ٹھیک ہے ابو بکر رضی اللہ عنہ کے دور میں شروع ہوئی ہیں، فتح تو میرے دور میں ہی ہوئی ہے نا۔ دنیا معترف ہے اس بندے کی، اور خود اس کو اپنے اندر کوئی خوبی نظر ہی نہیں آتی۔ اصل میں تو پھر کام بھی یہی لوگ ہیں کہ جو کر بھی سکتے ہیں، اور اخلاص انسان کے اندر یہ چیز پیدا کرتا ہے باقاعدہ کہ انسان کو پھر اپنا آپ اچھا نہیں لگتا، اور نہ ہی اس کو اپنے کوئی کام ایسے نظر آتے ہیں کہ وہ انہی کی دھن میں مگن رہے کہ میں نے اتنا کچھ کر لیا میں نے۔ بہرحال ابو لولو فیروز اس کا نام تھا، اس مجوسی غلام کا، اور اس کو ہوا کیا تھا، کیوں اس نے عمر رضی اللہ عنہ کو شہید کیا؟ وہ چکیاں بنانے کا کام کرتا تھا، اور مغیرہ بن شعبہ روزانہ اس سے 4 درہم وصول کرتے تھے۔ تو یہ ابو لولو جو ہے نا، یہ عمر رضی اللہ عنہ کی خدمت میں آیا اور عرض کی کہ اے امیر المومنین، مغیرہ نے میری آمدنی تنگ کر رکھی ہے، آپ اس سے میری سفارش کر دیجیے، یعنی 4 درہم بہت زیادہ ہیں، کم لیا کریں مجھ سے۔ تو عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ اللہ سے ڈر اور اپنے مالک سے اچھا سلوک کر۔ مراد یہ تھی کہ وہ کوئی نہیں زیادہ لے رہے، تم اچھا بھلا کماتے ہو، لیکن ساتھ ان کی نیت یہ تھی کہ وہ بہرحال مغیرہ رضی اللہ عنہ کو کہیں گے، کچھ سفارش کر دیں گے، لیکن انہوں نے اپنے دل کی بات غلام سے نہ کی۔ وہ طیش میں آ گیا اور کہنے لگا، عمر کا عدل و انصاف میرے علاوہ ہر شخص کو پہنچ چکا ہے، اور اسی وقت اس نے عمر رضی اللہ عنہ کو قتل کرنے کا ارادہ کر لیا، اور ایک خنجر، 2 سروں والا خنجر اس نے تیار کیا، اسے تیز کیا، اسے زہر میں بجھایا،
پھر وہ ایرانین جو ایک وہاں پہ تھا ہرمزان، اس کے پاس آیا اور کہنے لگا کہ اس خنجر کے بارے میں تمہارا کیا خیال ہے؟ تو ہرمزان نے کہا کہ اگر تو کسی کو یہ خنجر مارے گا تو بچ نہیں سکے گا۔ اسی لیے کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ پیچھے کوئی سازش بھی تھی۔ یہ جو اس وقت ایرانی غلام تھے یہاں پر، ان کے اندر وینجنس تھی ایران کے فتح ہونے کی۔ اللہ عالم، وہ سازش نہ کبھی بے نقاب ہوئی اور نہ کبھی اس کو وہ کیا گیا، یعنی اس کو نریٹ کیا گیا۔ تو بہرحال کچھ جو ہمارے علماء ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ اندر شاید کوئی اور بات ہو، اللہ عالم۔ تو یہ عمر رضی اللہ عنہ کے عین پیچھے آ کے کھڑا ہو گیا اور جو ہی تکبیر تحریمہ کہی اور اس نے آپ کے کندھے پر وار کیا، اور جب آپ کے کندھے پر وار ہوا ہے نا تو آپ نے وہ آیت پڑھی ہے وَكَانَ أَمْرُ اللَّهِ قَدْرًا مَقْدُورًا، اور اللہ کا حکم ایک طے شدہ فیصلہ ہے، یعنی یہ اب جو ہوا ہے یہ ہو کے ہی رہنا تھا۔ ایک اور جگہ پر یہ بھی آتا ہے کہ ایک دفعہ انہوں نے عمر رضی اللہ عنہ نے اس سے پوچھا تھا ابو لولو فیروز سے کہ میں نے سنا ہے تم کہتے ہو کہ میں ہوا سے چلنے والی چکی بناؤں گا، تو اس نے کہا کہ ایسی چکی بناؤں گا کہ ساری زندگی یعنی تاریخ میں یاد کی جاتی رہے گی۔ تو یہ کہہ کے چلا گیا، تو عمر رضی اللہ عنہ کے ساتھ جو کوئی تھے تو ان کو کہنے لگے کہ اس نے مجھے دھمکی دی ہے۔ سمجھدار تھے نا، ان کو سمجھ آ گئی۔ بہرحال پھر آخری جو کام کیا وہ صحابہ کرام جو ہے ان کو عثمان بن عفان، عبد الرحمن بن عوف، زبیر بن عوام، علی بن ابی طالب، سعد بن ابی وقاص اور طلحہ بن عبید اللہ، انہیں سلیکٹ کیا، ان کے میں سے کسی کو خلیفہ چن لیا جائے۔ اور یہ بڑا یونیک طریقہ تھا، سابقہ طریقوں سے مختلف طریقہ تھا۔ عبداللہ بن عمر اپنے بیٹے کو کمیٹی میں اس طرح سے رکھا کہ یہ صرف مشاورت میں شریک ہوں گے، یہ خلافت کا حقدار نہیں ہوگا میرا بیٹا۔ اور سعید بن زید کو کمیٹی میں بھی نہ رکھا کیونکہ وہ ان کے اپنے خاندان بنو عدی کا ایک بندہ بھی نہ رکھا، حالانکہ سعید بن زید عشرہ مبشرہ میں سے تھے۔ اور جو ساری کمیٹی کی نگرانی ہے اس پر مقداد بن اسود اور ابو طلحہ انصاری کو مقرر فرمایا، اور صہیب رومی کو کہا کہ اتنے دن آپ نے امامت کرنی ہے۔ ان 6 حضرات میں سے کسی کو بھی امامت کو نہیں کہا، کیونکہ اگر ان میں سے کسی کو کہہ جاتے تو لوگوں نے انہی کو خلیفہ بنا لینا تھا، and that he did not want کہ میں کچھ کہوں۔ تو صہیب رومی نے اتنے دن رضی اللہ عنہ نے امامت کروائی ہے جب تک کہ خلیفہ نہیں بن گئے، اور 3 دن کا وقت دے گئے عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور بہرحال پھر خلیفہ کا انتخاب ہوا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حق میں، اور یوں ایک نیا دور شروع ہوا۔ بالکل جب آخری لمحات تھے نا تو اپنے بیٹے عبداللہ بن عمر کی ران پہ سر رکھا ہوا تھا اور زمین پہ لیٹے ہوئے تھے، تو پھر کہتے ہیں کہ میرا سر زمین پہ رکھ دو، تو بیٹے نے کہا کہ یہ بھی زمین ہی ہے، میں زمین پہ ہی بیٹھا ہوں نا، تو انسسٹ کیا کہ نہیں، میرا چہرہ میرا زمین پہ رکھ دو۔ اور پھر کہنے لگے کہ عمر برباد ہو گیا اور اس کی ماں برباد ہو گئی اگر اللہ نے عمر کو معاف نہ کیا تو۔ ابن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ میں نے عمر رضی اللہ عنہ کی زندگی کے آخری لمحات خود دیکھے ہیں۔ کہتے ہیں میں عمر پر حملے کے بعد ان کے پاس گیا، میں نے عرض کی اے امیر المومنین، آپ کو جنت مبارک ہو۔ جب لوگوں نے کفر کا راستہ اختیار کیا تو آپ نے اسلام کا راستہ اختیار کیا۔ جب لوگوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کے استخفاف کی کوشش کی تو آپ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مل کر جہاد کیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب اس دنیا سے رخصت ہوئے تو وہ آپ سے راضی تھے۔ آپ کی خلافت کے بارے میں 2 فرد بھی باہم مخالف نہ تھے۔ اب اللہ تعالیٰ آپ کو شہادت کی موت عطا فرما رہا ہے۔ عمر رضی اللہ عنہ نے ابن عباس کی بات سن کر فرمایا اپنی بات پھر کہو۔ ابن عباس فرماتے ہیں کہ میں نے ساری بات دہرا دی۔ عمر نے فرمایا اس اللہ کی قسم جس کے سوا کوئی معبود نہیں، اگر میرے پاس دنیا جہان کے سونے چاندی کے خزانے بھی ہوں تو میں قیامت کی ہولناکی سے بچنے کے لیے فدیے میں دے دوں۔ عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو عمر رضی اللہ عنہ کی زندگی کے آخری ایام کی سرگزشت بیان کرتے ہیں تو وہ فرماتے ہیں کہ عمر رضی اللہ عنہ کی زندگی میں سب سے آخر میں ان سے ملا تھا، اور یہ پھر وہی بات ہے کہ جو عبداللہ بن عمر کو انہوں نے کہا تھا کہ میرا سر جو ہے وہ زمین پہ رکھ دو، اور کہنے لگے ویلی و ویل امی ان لم یغفر اللہ لی، اگر اللہ رب العزت نے مجھے معاف نہ فرمایا تو میرے اور میری ماں کے لیے ہلاکت ہے۔ انہوں نے یہی الفاظ کہے تھے کہ اس کے بعد ان کی روح پرواز کر گئی تھی۔
علامہ زابی لکھتے ہیں کہ عمر رضی اللہ عنہ 23 ہجری 26 یا 27 ذوالحج بروز بدھ شہادت سے سرفراز ہوئے۔ صحیح قول کے مطابق ان کی عمر 63 برس تھی۔ خلافت کی عمر 10 سال 6 ماہ اور کچھ دن تھی۔ پھر اسی طرح سے کچھ لوگوں نے 24 ہجری 1 محرم بھی بتائی ہے، اور یہ کچھ دنوں کا ہی فرق ہے۔ ہو سکتا ہے کہ یہ لونر اور سولر کی وجہ سے فرق پڑ گیا ہو۔ عبداللہ بن عمر فرماتے ہیں کہ عمر رضی اللہ عنہ کو غسل دے کر کفنایا گیا اور ان کی نماز جنازہ بھی ادا کی گئی اور وہ شہید تھے۔ نماز جنازہ صہیب بن سنان رومی رضی اللہ عنہ نے پڑھائی، کیونکہ وہ امامت کرا رہے تھے، اور انہوں نے ہی پھر نماز جنازہ بھی پڑھائی۔ قبر اور منبر کے درمیان نماز جنازہ ادا کی گئی تھی، اور حجرہ نبویہ صلی اللہ علیہ وسلم میں دفن ہوئے۔ 4 افراد قبر مبارک میں اترے: عثمان رضی اللہ عنہ، سعید بن زید رضی اللہ عنہ، صہیب رضی اللہ عنہ اور عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ۔ ہشام بن عروہ فرماتے ہیں کہ ولید بن عبد الملک کے دور امارت میں ایک دیوار گرنے کی وجہ سے حجرے میں موجودہ قبروں کا ایک حصہ گر گیا۔ جب اس کی مرمت کا کام ہو رہا تھا تو اس وقت ایک قدم ظاہر ہو گیا، فریش قدم۔ لوگ گھبرا گئے اور یہ گمان کرنے لگے کہ یہ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا قدم مبارک ہے۔ انہیں کوئی ایسا شخص نہ ملا جسے اس کے بارے میں علم ہو، یہاں تک کہ عروہ نے کہا کہ نہیں، اللہ کی قسم، یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا قدم مبارک نہیں، یہ تو عمر کا قدم مبارک ہے۔ اور یہ بھی کہا جاتا ہے کہ ہشام بن عروہ بن زبیر فرماتے ہیں کہ کچھ اور صحابہ نے بھی بعد میں وہاں دفن ہونے کی اجازت طلب کی ہے، پھر سیدہ عائشہ نے دی نہیں اجازت، اور فرمایا کہ اللہ کی قسم میں کسی کو وہاں دفن ہونے کی اجازت نہیں دوں گی، یعنی ہر کوئی اس پریویلیج کو نہیں پہنچتا۔ سیدنا فاروق اعظم کے بارے میں علی رضی اللہ عنہ کے جذبات سن لیجئے۔ عبداللہ بن عباس فرماتے ہیں کہ عمر کی شہادت کے بعد انہیں چارپائی پر لٹایا گیا تو لوگ ان کی چارپائی کے گرد جمع ہو گئے۔ وہ ان کے لیے دعائیں کرنے لگے اور کلمات خیر کہنے لگے۔ اچانک مجھے ایک آدمی نے کندھے سے پکڑ لیا۔ میں نے دیکھا کہ وہ علی بن ابی طالب تھے۔ انہوں نے اللہ تعالیٰ سے عمر کے لیے رحمت کی دعا کی اور نہایت دردناک لہجے میں فرمایا، آپ نے اپنے پیچھے کوئی ایسا شخص نہیں چھوڑا جسے دیکھ کر مجھ میں یہ خواہش پیدا ہو کہ میں بھی اس شخص کے اعمال جیسے اعمال کروں۔ اللہ کی قسم مجھے یقین ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو اپنے سابقہ دونوں ساتھیوں کی مائیت نصیب فرمائے گا۔ مجھے یاد ہے کہ میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے اکثر اوقات یہی جملے سنا کرتا تھا، میں ابو بکر اور عمر گئے، میں ابو بکر اور عمر داخل ہوئے، میں ابو بکر اور عمر باہر نکلے۔ سبحان اللہ۔ عمر بن میمون فرماتے ہیں کہ مسلمانوں کی حالت گویا ایسی ہو گئی تھی کہ جیسے اس سے پہلے مسلمانوں کو کبھی تکلیف یا مصیبت ہی نہیں پہنچی تھی۔ ابو عبیدہ بن جراح بڑا ہی زبردست، یہ ان کی بھی ایک قول ہے۔ یہ وفات پا چکے ہوئے تھے عمر رضی اللہ عنہ کی شہادت سے پہلے، آپ کو پتہ ہے تعاون امواس میں ان کی وفات ہوئی تھی، اور لیکن اس سے پہلے وہ فرمایا کرتے تھے کہ عمر فوت ہو گئے تو اسلام کمزور ہو جائے گا، میں نہیں چاہتا کہ میں عمر کے بعد زندگی پاؤں، چاہے اس کے بدلے میں مجھے دنیا کی ہر وہ چیز مل جائے جس پر سورج طلوع یا غروب ہوتا ہے۔ تو ان سے سوال کیا جاتا تھا کہ آپ یہ بات کیوں کہتے ہیں؟ تو وہ فرماتے تھے کہ اگر تم زندہ رہے تو خود بخود سمجھ جاؤ گے، عمر کے بعد چاہے کوئی بھی خلیفہ ہوا، اگر اس نے عمر کی طرح لوگوں سے سلوک کرنا چاہا تو لوگ اس کی اطاعت نہیں کریں گے۔ یہ عمر ہی ہے who can get away with all these things۔ کسی اور کی وہ شخصیت نہیں ہے کہ وہ کام ہی کرے کہ جو عمر کریں اور لوگ اس کو سہ لیں، تو وہ اطاعت نہیں کریں گے اور نہ اس خلیفہ کو برداشت کریں گے، اور اگر وہ ان کے سامنے کمزور پڑ گیا، دوسرا آپشن تو یہی ہے نا، تو وہ اس کو قتل کر ڈالیں گے، اور وہی ہوا۔ عثمان رضی اللہ عنہ، علی رضی اللہ عنہ مرض الموت میں بھی امر بالمعروف و نہی عن المنکر کا اہتمام کرتے رہے۔ ایک نوجوان آپ کی خدمت میں حاضر ہوا اور کہنے لگا کہ امیر المومنین آپ کو مبارک ہو، آپ پہلے اسلام لائے، آپ خلیفۃ المسلمین بنے، عدل و انصاف میں آپ کا نام بنا، اور یہ کہہ کر تو وہ جانے لگا، اور عمر رضی اللہ عنہ فرما رہے تھے کہ میری تمنا تو یہ ہے کہ میں اللہ کے دربار میں برابر سرابر بری ہو جاؤں، نہ مجھے اس میں سے کچھ ملے، نہ مجھ پر کوئی چیز بوجھ بنے۔ اور وہ واپس جا رہا تھا نوجوان، تو آپ نے دیکھ لیا کہ اس کا ازار جو ہے نا وہ زمین کو چھو رہا ہے،
تو فوراً واپس بلایا اور کہنے لگے اے بھتیجے اپنا تہبند اونچا کر لو، ایسا کرنے میں تمہارے تہبند کی طہارت اور دل کا تقویٰ مضمر ہے۔ یعنی جب اپنی وفات ہو رہی ہے، پتہ نہیں کتنی تکلیف ہوگی کیا کچھ، لیکن یہ کام بھی کر گئے، سبحان اللہ۔ پھر بیٹی حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا جو ہیں وہ رونے لگیں، ان کی آواز کچھ اونچی ہوئی اور سسک کر پہلے وہ کہنے لگیں کہ اے اللہ کے رسول کے صحابی، اے اللہ کے رسول کے سسر، اے امیر المومنین۔ تو یہ باتیں سن کر، یہ الفاظ سن کر چونکے اور اپنے بیٹے سے کہا مجھے اٹھا کر بٹھاؤ، میں نے جو کچھ سنا ہے اس پر مجھے صبر نہیں ہو رہا۔ انہوں نے ٹیک لگا کر بٹھا دیا تو بیٹی سے کہا میری بیٹی، میں اپنا وہ حق بروئے کار لاتا ہوں جو میرا تجھ پر ہے، لہٰذا میں اب کے بعد ممنوع قرار دیتا ہوں کہ تو اس انداز سے رو پیٹ کر میرے محاسن بیان کرے۔ ہاں اگر آنکھ سے آنسو نکل پڑے تو اس پر کوئی اختیار نہیں۔ تو انس بن مالک فرماتے ہیں جب عمر رضی اللہ عنہ پر حملہ ہوا تھا تو حفصہ رضی اللہ عنہ نے بلند آواز سے آہ و بکا کی، تو عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا اے بیٹی، کیا تم نے نہیں سنا کہ جس آدمی پر نوحہ اور چیخ و پکار کی جائے اسے عذاب دیا جاتا ہے؟ صہیب رضی اللہ عنہ آئے اور وہ انتہائی غم سے کہنے لگے ہائے عمر، تو کہنے لگے اے صہیب تم پر بڑا افسوس ہے، کیا تم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد نہیں سنا کہ جس میت پر آہوزاری کی جائے اسے عذاب دیا جاتا ہے؟ عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ انہوں نے فرمایا عمر رضی اللہ عنہ کے لیے جو ایک تحسین کے کلمات تھے ان کے یہ تھے کہ اے امیر المومنین، کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کے حق میں اللہ تعالیٰ سے دعا نہیں کی تھی؟ وہ آپ کے اسلام لانے کے بعد دین اور مسلمانوں کی مضبوطی عطا فرمائے۔ یہ وہ وقت تھا کہ مسلمان مشرکین مکہ کی اظہار ثانی سے خائف رہتے تھے۔ جب آپ مسلمان ہو گئے تو آپ کا اسلام لانا مسلمانوں کے لیے باعث قوت بنا، آپ کی وجہ سے گھر گھر اسلام پھیلا، گھر گھر رزق کی فراوانی ہوئی، اور آپ کی زندگی کا خاتمہ شہادت کی موت سے ہو رہا ہے، اس لیے آپ مبارکباد کے مستحق ہیں۔ اور یہ باتیں سن کر کہنے لگے کہ اللہ کی قسم تمہارے الفاظ سے وہ شخص دھوکہ کھائے گا جو ان سے متاثر ہوگا۔ یعنی مجھے تو کوئی اس میں اپنے لیے حقانیت نظر ہی نہیں آ رہی ان الفاظ میں۔ انہی کلمات کے ساتھ ہم انشاءاللہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ذکر خیر ختم کرتے ہیں۔ ان عظیم ہستیوں کا ذکر خیر کبھی ختم ہوتا نہیں ہے، کبھی بے رونق نہیں ہوتی ہیں ساری ان کی کہانیاں، ان کی باتیں۔ اور ایک اور جگہ پر میں پڑھ رہی تھی کہ صحابہ کہا کرتے تھے کہ اگر تم لوگ اپنی مجلس کو خوشگوار بنانا ہو تو عمر رضی اللہ عنہ کا تذکرہ چھیڑ دیا کرو، ان کے قصے ایک دوسرے کو سنایا کرو، تمہاری مجلس خوشگوار ہو جائے گی۔ اور آپ واقعی کتنا ہم مسکرا اٹھتے ہیں نا کہ ان کا جو دین کے لیے غیرت تھی، جو غصہ تھا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فلاں کی گردن اڑاڑ دوں، اس نے یہ کیوں کہہ دیا ہے، اس نے یہ کیوں کر دیا ہے۔ سبحان اللہ، ایسے لوگ جن کو اللہ تعالیٰ اس طرح سے زندہ رکھے، انہی کے ساتھ اللہ تعالیٰ ہمارا بھی ساتھ کر دے ان سے محبت کی وجہ سے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔